چلیے تھوڑا سا اسی تیز کریں. چلیے جی شروع کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم 11ویں پارے کا آغاز کریں گے. آج کا یہ پارہ، اس کا بنیادی تھیم ہے پارہ نمبر 11. اس کا بنیادی تھیم ہے توبہ اور قرآن کا تعلق. اس پارے میں یہ دو چیزیں کثرت سے آئیں گی. ایک تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، جن کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورت توبہ ہے. پھر اس کے بعد سورت یونس کا بنیادی تھیم ہی ایمان بالقرآن ہے. انشاءاللہ ہم پورے پارے میں سے ان دو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے. یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے. جہاں بھی اس پارے میں قرآن پاک کی کوئی صفت، کوئی خوبی، اس کا تذکرہ آئے اس کو نوٹ کریے گا. اسی طرح توبہ کا ڈائریکٹ لفظ آئے کہ نہ آئے، لیکن آپ نے توبہ سے متعلق ہر چیز کو نوٹ کرنا ہے. اگلی چیز ہے اس پارے کے مین کویسچنز. کن سوالات کا یہ جواب دیتی ہے؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کا حساب کیسے ہوگا. بعض دفعہ ہم اپنی ماسیوں اور سیدھے سادے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ریچولز کا خیال نہیں رکھتے، تو ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اس پہ تھوڑا سا اشارتاً بات کریں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہر شخص کو تمام صحابہ سے بھی محبت رکھنا کیوں لازمی ہے؟ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ حب صحابہ کرام سے محبت. پھر اگلا سوال، وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. نیکسٹ کویسچن، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے جنت کا سودا کس قیمت پر کیا ہے؟ اگلا سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں جو بجو نما جانور دکھے گا وہ اصل میں کون ہوگا؟ قیامت کے دن کا یہ ایک منظر ہے. جو شخص توحید پر فوت نہیں ہوا، کیا اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ اللہ نے دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم حاصل کرنے پر کتنا زور دیا ہے؟ پھر اگلا سوال، ہر مسلمان گھرانے سے کم ایک بچہ دینی علم کے لیے وقف کرنا کیوں ضروری ہے؟ پھر اگلی، سورۃ توبہ میں وہ کون سا وظیفہ ہے جسے پڑھنے سے انسان پر انعامات کی بارش برستی ہے؟ نیکسٹ سوال. اب اگلے سوال جو ہیں یہ ہمارے سورۃ یونس سے ریلیونٹ ہے ویسے تو، لیکن پارے میں ہی آئیں گے. کیا قرآن مجید میں روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے؟ نیکسٹ، طبیعت کو سکون دینے اور ڈپریشن کم کرنے کے لیے سکون آور گولیاں کھانے سے زیادہ بہتر کون سی دوا ہے؟ اگلا، عزیزوں کی جدائی، کاروبار میں نقصان اور دوسرے ماضی کے غم کیسے دور کیے جا سکتے ہیں؟ اگلا سوال ہے، مستقبل کے غم، روزگار کے بارے میں فکر مندی اور بچوں کی شادیوں کے بارے میں پریشانیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں؟ نیکسٹ کویسچن، لوگ پیارے نبی کے پاس آ کر قرآن پاک میں تبدیلیاں کرنے کو کیوں کہتے تھے؟ اگلا، کیا ہم پر مصیبتیں ہمارے نامہ اعمال کی وجہ سے آتی ہیں؟ نیکسٹ، ذکر الہی اور استغفار کرنے سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے؟ اور استغفار کا وہ کون سا وظیفہ ہے جس میں اسم اعظم موجود ہے؟ سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے ہمارا، آج مسلمان اقوام کے پاس ٹیکنالوجی، آئل اور دوسرے وسائل میسر ہیں، پھر بھی دشمن کا خوف کیوں موجود ہے؟ اور آخری سوال ہے ہمارے آج کے اس پارے کے ناطے سے جو ہم یہاں دیکھیں گے کہ
تعلق باللہ کا انسان کی زندگی پر کیا اثر آتا ہے۔ آئیے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے پارہ شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس میں سے ہر ایک سوال کا جواب وہ ہمیں احسن طریقے پہ سجھا دے۔ شروع کریں گے پارے کو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 94 سے 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، کہاں سے؟ تبوک سے واپسی پر۔ یہاں سے نوٹ کیجئے کہ اگلی آیتیں یہ غزوہ تبوک سے واپسی کے راستے میں نازل ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو پہلے سے ہی بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے واپس جانا ہے تو دیکھیے گا ذرا لوگوں کا کیا رسپانس ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ بدلتے موسموں کے ساتھ، وقت کے ساتھ اپنے رنگ بدل لیتے ہیں۔ ان کو تو امید بھی نہیں تھی کہ تبوک سے کوئی واپس آئے گا، اس لیے گئے نہیں، لیکن جب وہاں اتنی خوبصورت فتح ہوئی، 1 مہینہ مسلمانوں نے وہاں اسٹے کیا، دشمن کو سامنے آنے کی جرت نہ ہوئی، اور دشمن آج کی زبان میں اس دور کی سپر پاور تھی، اور مسلمان آج کی کوئی کمزور سی مسلمان حکومت اگر آپ کے کوئی ذہن میں آئے تو اس کو سوچ لیجئے، اتنے کمزور تھے مسلمان، لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان آ گئے تو وہ پلٹ گئے۔ اللہ کرے آج بنیادی نسخہ مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ لوگ جو جنگ کی دھمکیاں دیتے ہیں، جو ایڈ بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں، صرف ایک دفعہ آپ جرأت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیش قدمی کرنے کا اعلان کریں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے مسلمانوں کا رعب دوسروں کے دلوں میں ڈلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیے اب آپ کے پاس بہت سارے عذر لے کے لوگ آئیں گے، بعد میں یہ مجبوریاں تھیں، وہ تھی، کیا بتائیں کیسے حالات ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہاں سے اب دیکھیے کہ لیڈرشپ کوالٹی پتہ چلتی ہے کہ لیڈر آنے والے حالات میں کل لوگ کیا بیہیو کرنے والے ہیں، اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے۔ یعنی لوگ تو آپ سے عذر پیش کریں گے، مگر آپ صاف کہہ دیجئے گا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا۔ نوٹ کیجئے ذرا، یہاں خود سے ایک سوال تو پوچھئے، کل قیامت کے دن یا پھر آج بھی امتی ہونے کے ناطے میرے اعمال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو ان کو کیسا لگتا ہوگا؟ خود سے پوچھئے۔ آپ دیکھیے کہ 10 پارے ہو چکے، اللہ تعالیٰ اب ہم سب کو ایک دعوت دیتے ہیں کہ بس ختم کرو اب یہ آنکھ میں چولی، خود کو بدل لو، سستیاں چھوڑ دو، لاپرواہیاں چھوڑ دو، اپنے نفس کی باتیں ماننا چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ کیسا وہ دن ہوگا جس دن اللہ اپنے رسول کے سامنے ہمیں ہمارے نام اعمال دے گا۔ ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایمان بالآخرہ کمزور ہوتا ہے، اور ایمان بالرسول میں کمی آتی ہے نا، تو انسان اس طرح کی جرتیں کر لیتا ہے کہ رسول کا سامنا کرنے کی بھی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حشر کے دن نشر نہ کرے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کرے۔ فرمایا اور وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو، تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، یعنی صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، یعنی ان کو کچھ نہ کہنا، بس دل کی بات دل میں رکھ لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں ان کو نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ہرگز بھی ان سے راضی نہیں ہوگا جو لوگ فاسق ہیں۔ یہاں سے ماں باپ کو، ٹیچرز کو، لیڈرز کو، بڑے لوگوں کو ایک میسج ملتا ہے کہ آپ کوئی بات محسوس کر بھی لیں اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے شاگردوں میں، ساتھیوں میں، پھر بھی ضروری نہیں کہ ان کو ہر بات کا فوری رسپانس دے، مناسب موقع کا انتظار کریں، اور ہر بات کہنے کی ہوتی بھی نہیں، بعض دفعہ تو بات کہہ کر بات ضائع ہونے والی بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس آپ ان کو چھوڑ دیں، بس فیصلہ کر لیں اس کو کہ ان کو اب آگے نہیں لے کے جانا۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، یہ میسیج اللہ کے نبی کو تبوک میں دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے کچھ مہینے کے بعد اللہ کے نبی انتقال کر رہے تھے۔ اس وقت اب کسی کو سمجھانا بجھانا ایسے ہی تھا کہ جیسے سیکھے ہوئے کو کوئی سکھائے، لیکن جیسے ایک ڈاکٹر ہے اپنے مریض کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو اس کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دینا، کیونکہ یہ پانی پیے گا تو اس کی بیماری بڑھے گی، لیکن ایک وہ مریض ہوتا ہے جو بالکل اپنی بیماری کے آخری دنوں میں ہوتا ہے، ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے اس کے چند دن رہ گئے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں اب اس کو کچھ نہ کہ، پانی مانگتا ہے تو دے دیں، چینی مانگتا ہے تو دے دیں،
کیونکہ اس کے لیے کچھ نہیں. جن لوگوں کی آخرت سے اللہ مایوس ہو اور لیڈر جن لوگوں سے جان چھڑانا چاہے ان کو ٹوکنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بس چھوڑ دو، اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ہمیشہ جہاں اصلاح ہوتی ہے اس کے اندر مستقبل کی امید بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں. اب اس کے بعد بدوی لوگوں کا تذکرہ تھوڑا سا الحمدللہ ہم ان آیتوں کو پڑھ کے جہاں تک بدویوں کا تذکرہ ہے، بدوی ایسی جیسے آج کے دور میں دیہاتی گاؤں میں رہنے والے، اس کو ہم اکٹھا پڑھیں گے، پھر اس کیٹیگری پہ بات کریں گے کہ جو گاؤں اور دیہاتوں میں غریب لوگ رہتے ہیں، ہماری ماسیاں جو فیشن کے نام پہ نہیں لیکن جہالت کے نام پہ گلوں میں دوپٹے بھی نہیں بعض دفعہ لیتی، ان کے جسم بھی پورے نہیں ڈھکے ہوتے، نماز کے وقت میں وہ نماز نہیں پڑھتی، باجی کپڑے گندے ہیں، اور روزوں میں وہ روزے نہیں رکھتی کہ باجی ہم نے تو کام کرنا ہے. آخر اس کیٹیگری کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، ہم اس ٹاپک کو پورا پڑھیں گے بعد میں. یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. یہاں مراد مدینہ کے ارد گرد رہنے والے دیہاتی علاقوں کے لوگ ہیں. مدینہ کے جو لوگ تھے جو منافق، ان کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کیا گیا، لیکن ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے معاملے میں اس امر کے زیادہ امکانات ہیں کہ وہ اس دین کی حدوں سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا. یعنی ماسیوں کو اتنی اپنی عزت کی اور اپنے حال حلیے کی پرواہ نہیں ہوتی جتنی کہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی کو ہوتی ہے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں کچھ ایسے میں بدوی کی جگہ آپ دیہاتی پڑھوں گی تاکہ ہماری زبان میں عام فہم ہو. ان دیہاتیوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے تو ہیں مگر اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں. یعنی بہت مشکل لگتا ہے ان کو خرچ کرنا. یعنی کچھ لوگ جو دیہاتی مائنڈ کے ہوتے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت زبردستی کی ایک قسم کی چٹی یا ایک بوجھ لگتا ہے، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو اور وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکے جس میں تم نے ان کو کس دیا ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے رکنا یہ انسان کے غیر مہذب ہونے کی علامت ہے. اور دل میں دعا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی جلدی سے جائیں ادھر ادھر تاکہ ہمیں یہ ہر وقت جو چٹی پڑی رہتی ہے کبھی فائن کی اور کبھی پیسوں کی اور فیس کی یہ اتر جائے. یہ دیہاتیوں کی سوچ تھی. لیکن یاد رکھیے کہ آپ جیسے مخلص لوگ اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے وہ ایسی بات نہیں سوچتے تھے. اللہ کے نبی کو تو نہ پتہ چلتا لیکن اللہ نے نبی کو کیوں بتا دیا؟ کیونکہ اب مستقبل میں رخ ان کی طرف تھا. تبوک کے سفر کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو رخ تھا یہ قریبی علاقوں میں تھا تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی دین کی سمجھ دی جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کی یہ سوچ فائدہ دے گی؟ نہیں. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی کے اوپر مسلط ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور انہی دیہاتیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اب یہ تعریف کی جا رہی ہے اچھے لوگوں کی، جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قرب پانے کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بیچ میں کچھ اور بات آ کے پھر آگے ان کا آئے گا تو سمجھ لیجئے کہ مدینہ کے منافقوں کی پکڑ بہت بڑی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ان کی نعمت بہت بڑی تھی. ان کو بہت بڑی اپرچونٹیز ملی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، آپ سے فائدہ حاصل کرتے، آپ کے ذریعے سے جو دین ملا تھا اس کو سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے. لیکن جو ارد گرد کے لوگ تھے جو گاؤں میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ براہ راست نعمت نہیں دی تھی. علم میں کم ہوتے ہیں، فہم میں کم ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیہات میں رہے گا اس کا دل ضرور سخت ہوگا. اور جانوروں میں رہتے ہوئے آپ دیکھیے کہ جانوروں میں حس کم ہوتی ہے نا، لاشعوراپن ہوتا ہے. تو بعض دفعہ جانوروں کی خدمت کرتے کرتے انسانوں کے اندر بھی کچھ اسی قسم کا معاملہ جو ہے وہ ہونے لگ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو کھول کے بیان کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں علم کی کمی کی وجہ سے سخت دل ہو چکے ہیں. دیکھیے اگر آپ اس وقت پانی کو سمجھیے، اوکے جزاک اللہ خیر، میں اس کو لیتی ہوں بعد میں. علم کی کمی جو ہے نا، آپ سوچیے کہ علم پانی ہے، پانی مٹی میں رکھے تو مٹی نرم ہوتی ہے نا، تو جب دل کی مٹی پہ علم کا پانی پڑتا ہے نا تو دل نرم ہوتا ہے. بس یہ چھوٹی سی بات ہے.
ہر وہ شخص چاہے کسی دنیا کے بڑے سے بڑے ملک میں رہتا ہے، کسی بھی ایسی سپر پاور میں کیوں نہیں رہتا، اگر وہ دین کے علم سے دور ہے تو اس کا دل سخت ہوگا۔ دنیاوی علم کا پانی دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اس کے برعکس دین کا پانی جو ہے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ پھر اگر اوپر حالات کی بھی سختی ہو، پھر رہتے ہوئے جانوروں میں رہنے کا بھی معاملہ پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ لا علمی کے ساتھ لا یشعرون والے منافق بن جاتے ہیں۔ ان کی علامتیں کیا ہیں کہ یہ کراہیت سے خرچ کرتے ہیں، ان کو خرچ کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ خوشی سے خرچ نہ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ آپ دیکھیے جب بھی کہیں نیکی کا موقع آتا ہے، خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، تو لوگ دو میں سے ایک ہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی بس پکڑیے، پوچھے بھی نہ کتنا چاہیے، کتنا دینا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں وہ ایک ایک چیز کا آنے پائی کا حساب جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ تم دین میں خرچ کرتے وقت یہ نہ دیکھو کیا دیا ہے، کتنا دیا ہے۔ تو ہم ان ساری باتوں کے روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اگر دیہاتوں میں رہنے والے غریب غربا کو جو دال روٹی کے لیے ترستے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں کم دی ہیں تو انشاءاللہ کل ان کا حساب بھی آسان ہوگا۔ لیکن جانتے بوجھتے ایسا رہنا اور جانتے بوجھتے علم نہ حاصل کرنا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھنے کی بجائے کام پہ لگا دینا، یہ بھی تکلیف کی بات ہے۔ جب انسان رزق اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا، تو پھر اسی طرح کی باتیں اس میں ہونے لگتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یہاں کیا۔ اس کے بعد آگے کچھ اور ہے، لیکن میں ایک معذرت چاہوں گی کہ میں نے شروع کی چند آیتیں جو پچھلے پارے میں سے چھوڑی تھی وہ نہیں پڑھی، تو اب میں پیچھے کی آیتوں کو ساتھ لوں گی تاکہ پھر اس کے بعد یہ دوبارہ ہم دہرائیں گے نہیں بلکہ اس سے آگے چلیں گے۔ چلیے جی 11ویں پارے کا آغاز کریں گے، لیکن ہم سورۃ توبہ کی آخری آیتیں پارے کے آخر میں جو تھیں، آیت نمبر 90 سے شروع کریں گے۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت ہے جو بدر تبوک میں جانے سے پہلے والے لوگوں کی تھی۔ سمجھیے گا کہ یہاں ان لوگوں کی بات ہے جو جانے سے پہلے گھر بیٹھ گئے تھے بہانے بنا کر، لیکن جہاں سے پارہ شروع ہوگا وہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے بارے میں اللہ اپنے نبی کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ جب آپ واپس آئیں گے تو لوگ کیا عذر کریں گے۔ فرمایا وَجَعَلَ مُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ یعنی جو لوگ بغیر کسی وجہ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کا غضب ان پر ٹوٹتا ہے۔ کیا سب پر؟ نہیں، اللہ کو پتہ ہے کون مجبور ہے، اسی لیے ایگزمپٹ کر دیا۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون، ضعیف یعنی ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ شرط کیا ہے کہ وہ خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور اللہ درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سے ایک بڑا خوبصورت ایک بہت خوبصورت نقطہ ملتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ کام کیے بغیر بھی اجر پاتے ہیں، جیسا کہ تبوک کے سفر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں جا سکے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ جو اللہ کے نبی کی بیٹی بھی تھی، وہ شدید بیمار تھیں، اور اللہ کے نبی کی زندگی کو بھی آپ عجیب ایک ایموشنلی دیکھ لیں۔ بدر کی اتنی بڑی خوشی ملی، اور جب آپ اس خوشی میں سے واپس آئے مدینہ میں تو آپ کی ایک بیٹی کا دفن ہو رہا تھا جو حضرت عثمان کی بیوی تھی، اور جب تبوک کی خوشی ملی واپس آئے تو آپ کی دوسری بیٹی کے کفن دفن کا وقت تھا۔ کیا اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ دکھ اور سکھ کے ساتھ ساتھ آزماتے تھے؟ تو حضرت عثمان نہیں گئے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ساتھ کہا۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو گھر رہ کر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہاں جو چیز نوٹ کرنے کی وہ کیا ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، خلوص دل، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ اخلاص ہونا اور انسان کا خیر خواہ ہونا۔ کبھی کسی مجبوری میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، لیکن اب پتہ کیسے چلے کہ میں جو دین کے کام سے پیچھے ہوں کیا مجبوری میں ہوں کہ شوق میں؟ تو آئیے ذرا اپنے دل کی حالت دیکھ لیجئے اگلی آیتوں کی روشنی میں۔ فرمایا ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں، یعنی تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایسے بیٹھ رہنے والوں پر اعتراض کرو جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی۔ نوٹ کیجئے گا، مجبور ہو کے بیٹھ نہیں گئے بلکہ اللہ کے نبی کو آ کے بتایا کہ ہماری کیا مجبوری تھی، خود اپلیکیشن دینے آئے۔ آج کی زبان میں آپ اس کو کہہ لیجئے کیا کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں۔
رائٹ پرابلم ہے، ہمیں رائٹ چاہیے. خود سے ڈیسائیڈ کر کے نہیں بیٹھ گئے کہ نہیں آج میں نہیں جا سکتا. دیکھیے یہ ہائی لائٹ کر لیجئے، ٹیم ورک کا اور مینجمنٹ کا سنہرا اصول ہے کہ کوئی مجبور خود گھر اگر بیٹھ جائے گا نا تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. اس کو تو پتہ ہے مجبور ہے، اور جن لوگوں نے اس پہ نظریں لگائی ہوئی تھی ان کے دل میں شاید سانپ لوٹ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے وہ کہاں رہ گیا، اور یا دوسری سوچ آئے گی کہ پتہ نہیں کتنا غیر ذمہ دار، اس نے سیریس نہیں لیا. کمیونیکیشن، کبھی آپ مجبور ہیں خود بات کریں، خود بتائیں اپنی مجبوری، اور آپ کی حالت بتائے گی کہ آپ کتنے دکھی ہیں. کیونکہ جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے. سوچئے یہ کون سا آخری دن تھا میرے دین کے سفر کا کہ میں نے فون کر کے کہا کہ کوئی گاڑی بھیجے، مجھے آنا ہے، مجھے رائٹ پرابلم ہے، میرا بچہ بیمار ہے، کوئی اور ہے جو آ کے ٹیک کیئر کرے اور میں اپنی جگہ پہ آ جاؤں. یاد رکھیے مجبوریاں سب کو آئیں گی، لیکن مجبور وہ ہو جائیں گے کہ جن کے اندر کچھ نہ کچھ کنوکشن کی کمی ہوگی. دعا کیجئے کہ ہم اپنے عذر دوسرے کے آگے رکھ دیں. کبھی بھی آپ کی ماں آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتی، اللہ بھی نہیں ڈالے گا، اللہ کو صاف پتہ ہے. اس لیے اٹ موسٹ کوشش. ہم بعض دفعہ بڑے بڑے گناہ کر کے کہتے ہیں ہم بڑے مجبور تھے جی، ہم اس پارٹی میں اس لیے گئے کہ سسرال کا معاملہ تھا، اور وہاں ہنستے بولتے چہچہاتے کھاتے پیتے، پھر بعد میں کہیں دین کی محفل میں آتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں توبہ توبہ یہ وہاں ہوا بھی آپ کہاں تھی، نہیں وہ تو میں بس ساس کی خوشی کے لیے گئی تھی. نہیں، جب انسان کسی نیکی سے رکتا ہے تو وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، یہ کیفیت ہوتی ہے. اس کو ہائی لائٹ کیجئے. ہم کب کسی نیکی کے موقع سے پیچھے رہنے پر روئے؟ کل تک ہمارے ہاتھ میں اتنی نیکیاں تھیں، آج وہ کم ہو گئیں، کیا میں روئی؟ آج میری خوبیاں، میری ذمہ داریاں کسی دوسرے کو دے دی گئی، کیا میں اس پہ روئی؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھتا جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دکھے گا. فرمایا ہاں کچھ لوگ ہیں جو عذر کر کے جھوٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. وہ کون ہے؟ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں، پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. یعنی ہر چیز موجود ہے، ریسورسز موجود ہیں، گاڑیاں موجود ہیں، میڈز موجود ہیں، گھروں میں لوگ موجود ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے راستے کی محنت سے دور رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا. دیکھیے یا نوٹ کیجئے گا، والے نہیں والیاں، خوالف مؤنث کا صیغہ ہے. اس کو اردو میں ہمارے ہاں کہتے ہیں تم بھی عورتوں کی طرح چوڑیاں پہن لو، یہ مراد ہے ادھر. یعنی اتنے مرد ہے کہ جو عورتیں بن کے گھروں میں بیٹھے رہے. پسند کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا. طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی، سٹیمپ کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہارٹ سیل کر دیے. کیا کہ فہم لا یعلمون، اس لیے کہ وہ علم نہیں رکھتے. نوٹ کر لیجئے، علم کی کمی نفاق پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی روش بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد پارے کے شروع کی آیتیں تو ہم نے پڑھ لی، ہم اس کو انشاءاللہ بلینڈ کر لیں گے. اب آگے بات ہے ان کی جن کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان میں کر دے. اور وہ کون ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. آیت 100. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے کی میں سبقت کی، نیز وہ جو بات میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور فرمایا یہی ہے عظیم الشان کامیابی. اللہم اجعلنا منہم. پہلے تو اس آیت کے بارے میں ایک یونیک چیز نوٹ کیجئے گا، ہائی لائٹ کر لیں تاکہ کبھی بھی تلاوت میں غلطی نہ ہو. اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار. پورے قرآن پاک میں جہاں بھی جنت کی نہروں کا تذکرہ کہتا ہے من تحتها الانہار، من کی وجہ سے تحت کی تی میں بدل جاتی ہے، لیکن یہاں تحت ہے. حفاظ کو یہاں بہت غلطی لگتی ہے کیونکہ ان کو شروع سے عادت ہوتی ہے من تجری من تحتها الانہار، تو یہاں من نہیں ہے، اس کی وجہ سے تی کی جگہ تا آتا ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس میں والسابقون الاولون کی بات کی. ایک تو ہے سابق اور ایک ہے الاولون. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ امنگسٹ ایکولز، یعنی سب سے آگے نکلنے والوں میں بھی سب سے آگے نکلنا والا. اللہم اجعلنا منہم. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے لیے سوچتے نہیں رہتے،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے مائنڈ کیلکولیٹنگ نہیں ہوتے کہ یہ نیکی کریں گے تو فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے، اب کریں گے تو فائدہ ہے، کب کریں گے تو کب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سن کے وہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے آگے وہ نکلے گا نا جو پہلے سے تیار ہوگا۔ آپ سارے فیملی والے اکٹھے نکلنا چاہ رہے تھے، آپ تیار تھے تبھی تو آگے چلے جائیں گے نا، اور اگر آپ ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ تیار نہیں تھے، پوری خواہش کے باوجود آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں، یہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ یہ رواج بن جائے، سب کے مائنڈ سیٹ بن جائیں، ذرا خوش ہو جائیں۔ یہ رائٹ اور لیفٹ نہیں دیکھتے، یہ ہیڈ سٹارٹ لینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی نوکریاں چھوڑتے ہیں، یہ اپنے دنیا کے فائدے چھوڑتے ہیں، یہ اپنی خواہشوں سے اسی طرح لڑتے ہیں کہ جس طرح یہ دشمن سے لڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ لوگوں اپنی خواہشوں سے ایسے لڑو جیسے تم اپنے دشمنوں سے لڑتے ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو موقع جانتے ہیں کہ جو ہی موقع ملے گا بس میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑوں گا، اور دوڑنے والی ساری خوبیاں ذہن میں رکھیے۔ جو دوڑ لگانے والے ہوتے ہیں، کبھی ریس دیکھی ہو یا کھلاڑیوں کا ڈریس دیکھے، کتنا ہلکا ڈریس ہوتا ہے، فلیکسیبل ڈریس پہنتے ہیں، ان کو بالکل فکر ہوتی ہے کہ ہم نے بھاگنا ہے۔ اس طرح بھاگتے ہیں جیسے لوگ دنیا میں بھاگتے ہیں۔ آپ دیکھیے کبھی آپ نے لوگوں کو لان کے پرنٹ اور لان کی سیل کا انتظار کرتے دیکھا ہو؟ گرمیوں میں لوگوں نے پہلے سے ایڈ سنبھالے ہوتے ہیں، کس دن سیل لگنی ہے، صبح 9 بجے تو 8:30 بجے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں کہ پرنٹ لان کا ملے، ہم اس کو پہنے، اور اس کے بعد سب کو پتہ چلے کہ ہم نے تو یہ پہلے خریدا تھا۔ اور ہو سکتا ہے آپ جیسا بندہ جس کو پتہ ہی کوئی نہیں، جب وہ لینے جائے تو وہ پہن کے پھر رہے ہوں۔ دنیا میں ہمیں کتنا فکر ہے، ہم سب سے پہلے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، لیکن ہم آخرت کو اپنے پیچھے کیوں ڈال دیتے ہیں؟ ہم اپنی بری عادات نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اپنے آپ کو نہیں سوچتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگ جاتے ہیں۔ یقیناً شروع میں جانے والوں کو راستے بنانے پڑتے ہیں، مشکلات بہت آتی ہیں، جیسے حضرت بلال نے مشکلات میں ایمان قبول کیا۔ ہمارے ہاں کسی کو کوئی دین کی مشکل آ جائے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو، چھوڑو نا، ڈونٹ وری، ڈونٹ بی ایکسٹریمسٹ۔ جب کوئی دنیاوی کام اچھا کرے تو کہتے ہیں شی از پرفیکشنسٹ، اور جب کوئی دین میں ذرا اچھا کرے تو کہتے ہیں شی از ایکسٹریمسٹ۔ ماں باپ کو بھی دیکھ لیجئے ان کی کیا ترجیحات ہے اور بچوں کی کیا ترجیحات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہی بتاتا ہے کہ آگے بڑھو، کیونکہ وہ جنت تم لے لو گے۔ آپ جنت کو اس وقت گولڈ کی کوئی ایسی چیز سوچئے یا ڈائمنڈ کی کوئی چیز سوچے کہ پہنے نہ پہنے آپ اس کو بیچ کر اپنے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، تو اس کو لینے کے لیے کوئی گھر سے دوڑ رہا ہے، کیسے نکلے گا؟ بھاگ کے نکلے گا، اور پھر جب مل گئی تو خوشیاں منائے گا کہ اللہ نے مجھے یہ دے دی۔ دعا کیجئے کہ وہ جنت کا ہمیں تڑپ کا شوق لگ جائے، تڑپ لگ جائے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے نکلنا کتنا آسان کرے گا۔ اسی طرح منافقین کے ذکر میں یہ آیت بیان کرنے کے بعد دوبارہ پھر دیہاتی منافقوں کی بات، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے ارد گرد جو دیہاتی لوگ رہتے ہیں ان میں سے بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بہت ہوشیار ہو چکے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی ان کو بہت اچھی طرح اپنے ایکسپریشن چھپانے آتے ہیں، یہ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، تمہارے خلاف ہی کیوں نہ بات کر رہے ہو، تمہیں دیکھ کر اتنے پیار سے بال بدل دیتے ہیں کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ دوہری سزا کیا ہے کہ منافق بالآخر دنیا کے پھیر میں بھی آ جاتا ہے، اور آخرت کی اور قبر کی عذاب اور قبر کے عذاب یہ سب کچھ تو اس کے پاس آنے ہی والا ہے۔ دعا کیجئے کہ ہم ایسے منافق نہ بنیں کہ ہم تو بڑے ہوشیار سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن پتہ چلے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ ایک اور لوگ ہیں، فرمایا کچھ اور لوگ ہیں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا۔ ان کے عمل ملے جلے ہیں، کچھ نیک اور کچھ بد۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک کر دو، اور نیکی کی راہ میں ان کو بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے
اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے نبی تم لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھ لیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کر رہے ہو۔ پہلے کون تھے؟ السابقون۔ اب کون آگے؟ آخرون۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نکلے تھوڑا ڈیلے کر کے۔ سابقون فوراً آگے، آخرون تھوڑا ڈیلے کر کے نکلے۔ چلتے ہیں نا، کیا ہے، اب صبر کرتے ہیں نا، کوئی نہیں۔ شروع کا پارہ تو ویسے بھی ہمیں پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہوگا وہ ہوگا، اور ڈھیلے ڈھالے اللہ کے کاموں کے لیے نکلتے ہیں۔ تب نکلتے ہیں جب ان کو حقیقت میں مشکل پڑ جاتی ہے کہ ہمارے لیے اب اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو کرداروں کے بعد ایک تیسرا کردار بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ۔ یہ ہے تیسرا گروہ جو ٹھٹک گئے، جنہوں نے حکم سنا ان کو تو غش پڑنے لگ گیا، ہائے تبوک میں جانا ہے، ہائے کھڑی فصلیں چھوڑنی ہے، گرمی کا موسم ہے، آگے مرنے کی صورت دکھ رہی ہے، کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، پوسٹ پونڈ رزلٹ ہے ان کا، چاہے ان کو سزا دے اور چاہے ان پر نئے سرے سے مہربان ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ ہم ان تین گروہوں، اور اگلا ایک چوتھا بھی آنے والا ہے، اس میں سے تو اللہ ہمیں کبھی نہ کرے، لیکن ہم ذرا ان تین گروہوں کا تقابل کر کے اپنا تھوڑا سا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ جب نیکی کا کوئی موقع آتا ہے تو میں کیسے بیہیو کرتی ہوں؟ جب دین میں کسی خرچ کا موقع آتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی کہے تو کرے، خود بھی دکھتا ہے سب کو، آنکھیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں، تو کیا جب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ دین کو میری ضرورت ہے تو کیا میں خوشی سے خرچ کرتی ہوں یا کراہیت سے کرتی ہوں؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے منافق اور ایک ہوتا ہے گناہ گار مومن، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ جو آخرون ہے نا، یہ منافق نہیں ہے، تبھی تو اللہ نے پھر ان کو تھوڑی سی پس و پیش کے بعد نکلنے کا موقع دے دیا، یہ پھر نکل گئے۔ ہم لوگوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں اسلام کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا اپنا فائدہ بھی عزیز ہوتا ہے، وہ ثواب بھی لینا چاہتے ہیں، گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتے، نیکیاں بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی بری عادتیں بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کسی کی کہ کوئی ہاتھ بڑھا کے ان کو پکڑ لے۔ اس لیے یا اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ ان کے لیے دعائیں کیا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے رحمت کا سبب ہوگی۔ تو کبھی بھی ایک دم لوگوں کو کمنٹس نہ دیا کریں کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، نہیں، بس آپ ہاتھ بڑھائیے اور چل پڑیے۔ کسی ٹیم میں کچھ لوگ سابقون بھی ہوں گے اور کچھ آخرون بھی ہوں گے اور کچھ مرجون بھی ہوں گے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایمان ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے۔ دونوں میں اگر فرق دیکھ لیں، منافق کون ہے؟ اسلام سے بغض رکھتا ہے، دشمنوں سے ملے ہوتے ہیں، سچی ہمدردیاں ان کی اسلام کے ساتھ یا اسلام والوں سے کوئی نہیں ہوتی۔ پھر اگلی بات ہے کہ اسلام کا زوال چاہتے ہیں، اللہ کرے ان کا نام تو ڈوب ہی جائے، اللہ کرے یہ تو ختم ہی ہو جائے، اللہ کرے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب اسلام کو چھوٹے لیول پہ کر کے کسی گروہ کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کو بھی دیکھ لیں، کیا آپ اس گروہ کے ساتھ اگر اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو کیا آپ کو اس سے بغض تو نہیں، حسد تو نہیں ہوتا آپ کو ان کی کوئی تعریف سنتا دیکھ کر یا ان کا نام بڑھتا دیکھ کر؟ کیا آپ ان کے دشمنوں سے چار باتیں تو نہیں کرتے سنتے کہ اچھا جی آپ کو ہوتا ہے اب یہ ہو گیا اور اب وہ ہو گیا، اور کیا آپ ان کا زوال چاہتے ہیں؟ اس کے برعکس گناہ گار مومن، دل میں خوشی، کوئی بغض نہیں، اس کو اسلام کی ترقی اچھی لگتی ہے، وہ اسلام کو پھلنا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سست ہوتا ہے۔ دوسری بات، نیکیوں کو ٹالتا رہتا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، نہیں ذرا بس یہ چارٹ بنا لوں نا پھر پڑھتی ہوں، نہیں میں آرام سے پڑھوں گی، چارٹ بن گیا، وہ بس یہ برتن دھو لوں نا سنک سے تو پھر دیکھنا آرام سے پڑھوں گی، وہ برتن گیلے ہیں، نہیں، بس ان کو پوچھ کے ذرا مشین میں الماری میں لگا دوں گی نا پھر پڑھوں گی۔ اور اس طرح سے وہ نماز کو ٹال کے پڑھتا رہتا ہے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون والی کیفیت ہے۔ کوئی کسی کو نہ دیکھے، خود کو سوچے کہ میری زندگی میں جو بھی حالات آتے ہیں کیا میں اس کے مطابق عمل کرتی رہتی ہوں، اور اگر نہیں کرتی تو دعا کیجیے۔ یاد رکھیے گناہ گار مومن بھیڑ جمع ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پہلے وہ ٹرینڈ سیٹ ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جب ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے وہ بھی اس قافلے میں چل پڑتے ہیں، ذرا ٹرینڈ اپوزٹ دا ونڈ ہوا تو چھوڑ دیا۔ اس سے ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلی کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، قصور ہو جائے تو صدقہ دے۔ صدقے سے ایک تو دل کا گلٹ دور ہوتا ہے، دوسرا اللہ کا غصہ دور ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ کسی
غریب کی اگر مدد کرتے ہیں تو اس کے دل سے دعا نکلے گی، اور وہ دعا ہمیں انشاءاللہ جب لگے گی تو ہم اس نیکی پہ جم جائیں گے۔ پھر اگلی بات ہے کہ اگر وہ صدقہ کسی دینی کاز میں، صدقہ جاریہ میں لگتا ہے، تو وہ صدقہ جاریہ کسی دوسرے کو دین پہ لانے کا جب ذریعہ بنے گا تو وہ ایک قسم کا انڈائریکٹلی ہمارے اوپر رحمت آئے گی اور ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ اور دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر چیز میں آگے لے جائے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ایک ہی جگہ لوگ کام کرتے ہیں نا، اب یہ سابقون، آخرون اور مرجعون جو ایک پرسنالٹی کو پیش بھی کرتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ ہیں وہ دین میں کام کر رہے تھے پہلے سے، بہت اچھا کام کرنے لگ گئے، اب کوئی دوسرا بندہ سامنے آتا ہے کہ بھئی اس کو بھی تیار کیجئے۔ بعض جگہ جہاں تزکیہ نہیں ہوا ہوتا، الحمدللہ ہم نے تو اپنے ارد گرد، میں نے تو کبھی پچھلے اتنے سالوں میں اپنے ساتھیوں میں کہیں یہ نہیں دیکھا۔ یہ اس پہ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں، آن لائن کی ٹیم لے لیں، آن سائٹ کی ٹیم لے لیں، میں نے کبھی ان کے اندر تقابل نہیں دیکھا۔ ہمیشہ یہ سارے بلکہ ایکا کر کے میرے ہی کوئی بات خلاف کر دیتے ہیں کہ چھٹی لینی ہے، سارے سائن کر کے دے دیں جی چھٹی لے لیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آن لائن پہ بھی بہت کوارڈینیشن ہے، اور اللہ نظر بد سے بچائے۔ یہی میرا خیال ہے کہ برکت اور اللہ کی رحمت کو لانے والی بات ہے، کیونکہ کسی کا اپنا کام ہے ہی نہیں نا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو اگر سب سے نیچے رکھتا ہے تو دوسرا بندہ انشاءاللہ اس کو خود ہی اوپر لے کے آئے گا۔ لیکن سم ٹائم دیکھا گیا کہ دین کے نام پہ جھگڑے صرف اس وجہ سے ہو جاتے ہیں لوگوں میں کہ جی ہم تو پہلے سے یہاں پڑھا رہے تھے، اب انہوں نے کسی اور مسجد والوں نے کہہ دیا جی اس کو بھی کہیں پڑھائے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، نہیں میں اس کو کسی کو آدھی بات بتائیں گے۔ جیسے چھوٹی سی مثال ہے ذرا گھریلو، کہ ساس بہو کو سکھا دیتی ہے بریانی کی ترکیب، لیکن وہ ایک آخری چیز نہیں بتاتی جس سے اس کی خوشبو پھیلے۔ کیوں کہ اب بہو نے بھی وہ پکا لی تو پھر کہیں گے ماشاءاللہ بہو تو ساس سے بھی آگے بڑھ گئی۔ تو خدا کے لیے نیکیوں میں مقابلے نہ کریں، مدد کریں، کوئی آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا نا، اور جتنا آپ دوسروں کو دیں گے اتنا آپ کو پلٹے گا۔ عربی انگلش میں کہتے ہیں گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو آپ دیں گے وہی آپ کو ملے گا۔ تو دعا کیجئے کہ ہم ان تمام نفاق والے رویوں سے بچ جائیں۔ اگلی آیتوں میں ایک بڑا زبردست کردار ہے، پہلے تو دعا کر لیجئے کہ اللہ ہم میں سے کسی کو نہ کرے۔ سابقون، آخرون، مرجعون، اور اب اس کے بعد چوتھا کردار کون ہے؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کٹر منافق، جس کے اندر کوٹ کوٹ کے نفاق بھرا ہوا ہے۔ یہ ساری آیتیں بھی اکٹھی پڑھوں گی اور آپ کو ان کے اوپر اکٹھا کمنٹ دوں گی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض سے کہ حق کی دعوت کو نقصان پہنچائیں۔ پہلا لکھ لیجئے، پہلا موٹیو ان کا ایک یہ تھا۔ دوسرا کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کرے۔ تیسرا، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالے، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو، یعنی ہر عبادت گاہ نہیں ہوتی، بظاہر وہ دیکھنے میں لگ رہی تھی کہ مسجد ہے لیکن وہ مسجد نہیں تھی، اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں۔ کمین گاہ وہ کہتے ہیں جہاں بیٹھ کے انسان دشمن سے لڑتا ہے، یعنی اپنے لیے ڈیفینسیو، جس کو چھونی کہہ لیں، یا چھوٹی سی ایسی جگہ کہ جس میں انسان سیکیور فیل کرے خود کو۔ یہ چوتھا مقصد تھا اس مسجد کے بننے کا، جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہیں تھا۔ یہ بھی ایک رویہ نوٹ کر لیجئے، ہائی لائٹ کر لیں، کیسے لوگ نیکی کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم تو بھئی بس بہتری چاہتے ہیں، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، یہ اللہ کے نبی کو انسٹرکشنز ہیں۔ وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات بنیاد پر اٹھائی، وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے اپنے ہی دل پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر، حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری آیات میں خاص طور پہ ایک واقعہ ہے، تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے۔ مدینہ میں 2 مسجدیں تھیں، ایک مسجد نبوی جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ڈاؤن ٹاؤن میں تھی،
اور دوسری مسجد قباء جو سپوکس میں تھی. یہ دونوں مسجدیں شہر کی ضروریات کو بہت اچھے طریقے سے پوری کر رہی تھیں. کسی تیسری مسجد کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ مسجدیں وہاں بنانی چاہیے جہاں ضرورت ہو. یہ نہیں کہ صرف اس لیے کہ فلاں مسلک یا مسجد ہے تو ہماری بھی ضروری ادھر ہو جائے، اور اس طرح کے کام کرتے ہوئے آپ ایک علاقے میں تو 20 مسجدیں بنوا دیں اور دوسرے میں ہو سکتا ہے کہ اتنی دور مسجد ہو کہ لوگ نماز بھی نہ پڑھنے جائیں. تو بہرحال یہ تیسری مسجد کیوں ہوئی؟ ایک شخص ابو عامر راہب اس کا نام ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کا بیٹا سچا مسلم تھا. یہ بھی ایک آپ کو اسلام کا مزاج دکھے گا. بچے دین کے ساتھ جڑ گئے اور ماں باپ دیوارے بنے پڑے رہے. حضرت حنظلہ کا نام آپ سن چکے ہیں، غسیل الملائکہ، کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. شاید اس دور قرآن میں نہیں سنایا ہوگا تو پہلے سنایا ہوا ہے. یہ ان کا باپ تھا. یہ دور جاہلیت میں عیسائی بن چکا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو اس نے خام خواب کو اپنے اوپر تقابل میں لیا کہ یہ میرے مقابلے پہ آ گئے. اس کی ایک سائیکک تھی جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اب ہوا کیا کہ یہ کھوٹا تھا دل کا. اس کا خیال کیا تھا، اور ساتھ ہر بندے کو یاد رکھیے برے سے برے طریقے سے کام کرنے والے کو بھی اپنے ساتھ چند ساتھی ضرور مل جاتے ہیں. وہ آپ کہہ لیجئے نا کہ آپ 1.5 انچ کی مسجد بنائیں گے نا تو آپ کے ساتھ اس میں بھی 2-4 لوگ ضرور بیٹھے ہوں گے، چاہے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو. یہ فطرت کا اصول ہے. ہر طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے. برے سے برا پرنٹ بھی لوگ خرید کے لے جاتے ہیں، ورنہ چیزیں کیسے بکیں. سیل میں دیکھیے گندگی بک جاتی ہے. ہر انسان کا معیار فرق ہوتا ہے. اس نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جمع کیا. اب اس دور میں مسجد میں جماعت سے رکنا نفاق کی علامت تھی، اور منافق کو نماز کے لیے جانا تو موت لگتا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ نماز کی طرف ایسے جاتے ہیں وہم کو سالا. اب انہوں نے کیا سوچا، پہلی ریزن یہ رکھی کہ چلو ایک تیسری مسجد بناتے ہیں. جب لوگ پوچھیں گے ارے بھائی کیا ہوا، آپ رات کو مسجد میں نہیں دکھے، تو ہم کہہ دیں گے ہاں وہ تیسری مسجد میں چلے گئے تھے. یعنی ایک قسم کا یہ پریشر دینے کے لیے ہم بھی نمازی ہیں، آپ کی مسجد میں نہیں آتے تو کیا ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. جب انہوں نے ایک گھات کی جگہ بنائی. دوسری یہ تھی کہ یہ گڈھا چاہتے تھے جہاں اس کے تعلقات رومیوں کے ساتھ تھے جو اس وقت کے نان مسلم تھے. یہ چاہتے تھے کہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف محاذرائی کرائی جائے، لوگوں کو خریدا جائے، ان سے کچھ فائدے لیے اور دیے جائے. تو یہ ایک پوائنٹ چاہتے تھے. اب اگر اس کو وہ اس نام پہ کرتے کہ جی یہ ہمارا گینگ ہے یا گروپ ہے تو سب کی نظریں ہوتی کہ اچھا جی یہاں سازشیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے دین کا نام دیا لیکن سیاست تھی. نوٹ کیجئے گا یہ مسجد سیاست کے لیے بنی تھی، لیکن نام دین کا کیا تھا کہ ہم لوگوں کو اسلام کے نام پہ ایکسپلائٹ کر سکیں. اور یہ بدترین قسم کی خیانت ہوتی ہے کہ نام استعمال کریں آپ دین کا، لیکن آپ کی ساری میتھڈالوجیز جو وہ سیاسی ہوں. بہرحال ایک یہ وجہ تھی. تیسرا یہ چاہتا تھا کہ لوگ بٹیں، چلو کچھ ادھر آئیں کچھ ادھر آئیں، پھر ادھر والوں کو ان کے خلاف کریں گے ادھر کریں گے. یہ سارے موٹیوز تھے جو ہم ان آیات میں پڑھ چکے ہیں. چاہتے کیا تھے کہ اللہ کے نبی ایک دن آ کے وہاں نماز پڑھ دیں اور اس کا ایک قسم کا افتتاح کر دیں، جیسے اتھینٹیکیٹ کروانا چاہتے تھے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا ہم ہوتے تو کیا کہتے، چلو بھائی اب رشتہ دار ہیں اپنے ہیں چلتے ہیں، پھر دیکھو نا دل بھی تو برا ہوگا نا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، ابھی تبوک کی تیاریاں، واپسی پہ آ کے پڑھا دوں گا. یعنی آپ سمجھیے ہمیں جب کوئی اپنے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں کسی ایسے کام کی دعوت دیتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں، لیکن ہم وہاں صرف مصلحتوں کے نام پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا دل برا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. یاد رکھیے ہمارا وہاں جا کے بیٹھ جانا ہی اس جگہ کو، اس کام کو، اس موقع کو صحیح ثابت کر دیتا ہے، جو کہ نہیں کرنا. تو کبھی دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت نہ خراب کریں. بہرحال جب تبوک سے واپس اللہ کے نبی آئے تو اب امید تھی کہ اپنے وعدے کے مطابق آپ اس مسجد میں جا کر نماز پڑھ دیں گے. آپ کا وہاں نماز پڑھنا تو گویا کہ ان لوگوں کو ایک موقع مل جاتا، جی اللہ کے نبی بھی آتے رہتے ہیں ادھر، اللہ کے نبی کا بھی آنا جانا ہے. یعنی یہ ایک جملہ ان کے لیے بہت ایک معنی رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں اتار کے بتایا بالکل نہیں، یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو مسجد کے مقابلے پہ مسجد بنی ہے، اس لیے اس کو جا کے گرا دو. آپ نے کہا وہ پہلی مسجد جو تقویٰ پہ تھی، یعنی بعض کہتے ہیں قباء، بعض کہتے ہیں مسجد نبوی، اور دونوں ٹھیک ہے، وہ رہیں گی. اور ایسے کام چاہے وہ دین کے کام ہوں. یہاں اتنے سبق ہیں، یقین کریں اگر آپ ان آیتوں کی ڈیٹیل سنیں تو آپ کا دل کھل جائے گا کہ ہم جس کو مسجد کہتے ہیں بعض دفعہ وہ مندر سے بھی بری ہوتی ہے.
یہ بڑے شور سے جملہ بول رہی ہوں. جہاں شرک ہوگا اس سے بھی وہ مسجد بری ہے جس کے نام پہ آپ نے اللہ کا تو نام لکھا لیکن اندر آپ سارے شرکیہ کام کرتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں چونکہ شروع سے جاتے ہیں کیا حرت ہے، ان کی بھی داڑھی ہیں، ان کی بھی شلواریں ٹخنوں سے اونچی ہیں، نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا، یہ تو کرتے ہیں. بس وہ پورا قرآن سننے کے باوجود ہمارے دل میں شرک کی نفرت نہیں آتی کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایک بزرگ تھے، ایک امام تھے، ایسی بات سنائی تھی پہلے بھی کئی، تو ان کے اوپر لوگوں نے ایک اعتراض کیا کہ امام صاحب آپ جب درس دیتے ہیں نا آپ شرک پہ دیتے ہیں. لوگوں نے اعتراض کیا، مینجمنٹ تک بات چلی گئی. انہوں نے خیر کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا میں آئندہ کیئرفل رہوں گا. پھر کیا ہوا کہ ایک دن امام صاحب باہر سے آئے تو جو لوگ بیٹھے تھے ان کو کہیں گے توبہ توبہ کیا ہوا وہ ہوا. تو انہوں نے کہا دیکھو وہاں ایک شخص تھا وہ درخت کے آگے سجدہ کر رہا تھا. تو لوگوں نے کہا اچھا ہاں بری بات ہے. لوگوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اگلا دن پھر گزرا تو امام صاحب باہر سے آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دیکھو لوگوں کو کتنا خوف نہیں آتا. کیا ہوا؟ کہا دیکھو میں وہاں سے گزرا تو ایک قبر تھی تو لوگ اس کو سجدہ کر رہے تھے. پھر بھی لوگوں نے کوئی اتنا نوٹس نہیں لکھا. بہت بری بات ہے ایسی ہلکی سی بات کر دی. تیسرے دن پھر امام صاحب آئے، انہوں نے پھر اسی قسم کا فعل نوٹ کیا کہ جو لوگ کر رہے تھے شرک کے نام پہ، تو لوگوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. چوتھے دن امام صاحب جب اندر آئے تو انہوں نے کہا توبہ توبہ دیکھو کتنا ظلم ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو وہاں لڑکا لڑکی کتنی بری حرکتیں کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے کوئی زنا یا اس سے قریب کی بات کی. یہ بات سننے کی تھی نا، سارے مسجد کے نمازی ایکسپلائٹڈ ہو گئے. اچھا کدھر ہے، لاؤ ہم ان کو پکڑیں، ان کو ماریں کریں. بس امام صاحب نے کہا بیٹھو، میں نے 3 دن تک تمہیں شرکیہ باتیں بتائیں، تمہیں کوئی غصہ نہیں آیا، اور آج میں نے ایک ٹھیک ہے کبیرہ گناہ سے لیکن اس کا بات کی ہے تو تم غصے میں آ گئے ہو. اس کا مطلب بھی تمہیں شرک کے موضوع پہ اور درس سننے کی ضرورت ہے. یہ آج ہماری امت کا حال ہے. واللہ ہم شرک کو نگلے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں، نیل پالش کے مسئلے کو ایشو بنا لیتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو چھوٹی نہیں بنتی بعض دفعہ. لیکن یاد رکھیے کہ اگر کہیں بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جس میں سنت نہیں ہے، جس میں شرک کا شائبہ ہے، صرف چیک کر لیجئے. اللہ تعالیٰ میں یہی بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو لاؤ. اور سب سے خوبصورت بات اس پورے قصے میں جو ہم نے دیکھی تھی کہ عنقریب تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے. اللہ آپ دیکھے گا فیوچر میں کیا کرتے ہو. رمضان میں تو بہت اچھے ہو لیکن تمہارے اس دورہ قرآن کا اثر تمہارے اگلی عبادات میں، تمہاری نمازوں میں، تمہارے معاملات میں، حقوق اللہ میں، تمہارے بیوی ہونے کے معاملے میں، شوہر ہونے کے معاملے میں کیا پڑتا ہے. اصل یہ بات ہے. اب دیکھیے کہ عملی زندگی شروع کرنے کی بات ہے. یہاں اپنی غلطیاں نہ دہرانا. رمضان کے بعد اگر پلٹو گے تو وہیں چلے جاؤ گے. آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا نیکی کریں کیا نہ کریں. تو آپ دیکھیے کہ کوئی جاب لیس شخص ہو، سرچ کرتا ہے کہ نہیں؟ پھر جاب مل جاتی ہے نا. دوسروں کو گھر بیٹھے نہیں پتا ہوتا، اس کو مل جاتی ہے. بالکل اسی طرح جس کو نیکیوں کے موقع چاہیے ہوتے ہیں نا، وہ سرچ کرتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. اس لیے کبھی عذر نہ بنائیے، کبھی بہانے نہ بنائیے. بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سے کام کرا لے. ورنہ ہر وہ کوشش جس میں غیر کا نام لگ گیا وہ قیامت کے دن گرے گی. پھر اس میں ایک بات چھوٹی سی اور بھی ذہن میں آ رہی ہے دیکھ کے کہ شک پڑے. اللہ کہتے ہیں یہ عمارت تو انہوں نے بنا لی ہے لیکن ان کا دل کھوٹا ہے. بھی نیکی کا کام کر کے بھی اگر آپ کو خوشی نہ ملے نا تو آپ سمجھے یو آر آن دا رانگ پاتھ. یہ ایک آپ سب کو اپنے سمیت نصیحت کروں گی. ہمارے ساتھ آپ ہیلپ کرتے ہیں ادھر، آپ ماشاءاللہ آپ میں سے 20 لوگ ہیں جو اس کاز میں ادھر لگے ہوئے ہیں نا. اپنے دل سے رات کو پوچھا کریں سکون مل رہا ہے کہ نہیں، تکلیف تو نہیں. آپ تھکیں گے، آپ کو تھکن بھی ہوگی، آپ کبھی اس راستے میں روئیں گے بھی، لیکن یاد رکھیے کہ مومن کی آنکھ رو سکتی ہے، اس کا دل کبھی نہیں روتا. اگر آپ کو یہاں والنٹیئر کر کے، اگر یہاں جاب کر کے، یہاں ہیلپ کر کے دل کو کھندا کرنا کہ ٹھیک جگہ پہ نہیں کام کر رہی، یہ لوگوں کے موٹیوز ٹھیک نہیں، تو کل نہیں آج چھوڑ دیجئے، ہمیں بتائیں اور ریزائن کر دیں. واللہ میں خود آپ کو کہہ رہی ہوں. لیکن اگر آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، پھر پیسہ ملے نہ ملے، پھر عزت ملے نہ ملے، شہرت ملے نہ ملے، اس کو غنیمت جان لیں کہ یہ جاب میری کیا موت تک رہے، میں اپنا حصہ ڈال کے جاؤں پھر کام کروں. اور میں اکثر سوچتی ہوں، اکثر چیزیں جو بعض دفعہ ہمیں اللہ کے دین سے روک لیتی ہیں وہ ہماری بہت پیاری چیزیں ہوتی ہیں. ہم ان کا نام لے لے کے چل پڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر یہی باتیں کر کے ہم سب کو ایک اور خوبصورت اشارہ بھی دیتے ہیں کہ پاک صاف رہا کرو. تطہیر کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ توبہ اصل میں پاکیزگی کا نام ہے. ہم نے اس پارے کا نام جب توبہ رکھا تو توبہ کے اندر سب سے پہلے انسان کے عقیدے کی صفائی ہوتی ہے. ایمان باللہ، توبہ، قرآن، یہ سب جڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے اپنی سوچوں کو پاک کیجیے. لا الہ الا اللہ کو کلمہ طیبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری سوچ کو پاک کر دیتا ہے. پھر محمد رسول اللہ کہیں تو دل کو پاک کیجیے سب جھوٹے ہیرو سے.
محمد رسول اللہ وہی مجھے کافی ہیں، انہی کا اسوہ حسنہ. سارے طریقے، اگر نماز ان کے طریقے سے پڑھتی ہوں تو پھر فنڈ ریزنگ کا طریقہ بھی ان کا ہی ہوگا، پھر نمازوں کا طریقہ، روزے کا طریقہ، اور اسی طرح اپنے معاشرتی معاملات میں رکھیں. ہوتے ہوتے آپ کے پھر آنکھوں کی پاکیزگی ہوگی، آپ کے کانوں کی ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ آپ جسمانی طور پہ پاک ہوں گے. اور جب آپ کا دل پاک ہوگا نا، اللہ آپ کے لیے بہت سارے راستے بنائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کے بعد آگے بہت خوبصورت آیت آ رہی ہے جس کے اوپر واقعی ہم سب جتنا غور کر لیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے اس کے اوپر غور کیا نا تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر بہت چینجز آ سکتی ہیں. فرمایا، یعنی اب وہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ پیچھے بے بنیاد قسم کی نیکیوں کی باتیں تھیں. اللہ نے صاف بتا دیا، چاہے تم بڑی دنیا میں کام کرتے پھرو، لیکن اگر تمہارے دین کے کام کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو چند دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گا. اخلاص کے بغیر تمہارے دین کا کام پھلے پھولے گا نہیں. تمہاری عمارتیں رہ جائیں گی، اس کے اندر لوگ نہیں ہوں گے. تمہارا نام رہ جائے گا لیکن اس میں کچھ نہیں ہوگا. اخلاص اخلاص اخلاص، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب اگلی آیتوں کو سنتے ہیں. آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں. اللہ آپ کو ایک ڈیل دے رہا ہے. کرنا کیا ہے، شرائط کیا ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. اللہ کہہ رہے مرتے مارتے ہیں، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہاں جہاں ضرورت پڑے گی وہ لڑیں گے، تلوار بھی اٹھائیں گے، کبھی مر جائیں گے، کبھی مار دیں گے. بدلے میں ان سے جنت کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے. تورات اور انجیل اور قرآن میں ہے. یہ بتا دو ومن اوفا. شروع کرتے ہیں سورۃ یونس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ یونس ترتیب کے اعتبار سے 10ویں نمبر کی اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 51 نمبر کی سورہ ہے. سورت کا نام سورۃ یونس جو ہے ایک علامت کے طور پہ، یہ نہیں ہے کہ حضرت یونس کے بارے میں کوئی اس میں بات ہے، بلکہ اس میں قوم یونس کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ان کی یونیک بات ہے، اس کی وجہ سے سورت کا نام سورۃ یونس ہے. یہاں سے تیسری منزل شروع ہوتی ہے. اگر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہو کہ قرآن پاک کو ایک منزل کے طور پہ پڑھتے ہیں، ہفتے میں 7 دن کی بانٹ، تو 2 منزلیں ہم پوری کر چکے. یہاں سے لے کے سورۃ نحل تک تیسری منزل ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا لفظ بہت کثرت سے استعمال کیا ہے، اور قرآن پاک کا تذکرہ، یعنی سورۃ یونس کی خوبیوں میں یا اس کی یونیک چیزوں میں ایک تو یا ایھا الناس کا لفظ. یا ایھا الذین آمنوا کس سورت میں تھا سب سے زیادہ؟ سورۃ مائدہ میں. تو یا ایھا الناس گویا کہ یہ انسانیت کے نام اپنے رب کا پیغام ہے. پھر اس میں سورۃ توبہ کے مقابلے میں اس کا مضمون بہت لائٹ ہے. مکی سورت ہے تو چونکہ اس لیے اس میں احکامات نہیں. ایمان کے 3 بنیادی اجزاء، ایمانات ثلاثہ جس کو آپ بولتے ہیں، جس کا ہم سے قبر میں بھی پوچھا جائے گا، من ربو کا، من رسولو کا، ما دینو کا، اسی پہ اس میں بھی بات ہے. خاص طور پہ سورۃ یونس میں ایمان بالرسالہ پہ بات ہے. انشاءاللہ ہم بھی ایک مناسب موقع پہ بات کریں گے ایمان اسلام A to Z کے باب میں کہ رسول پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. پھر اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبریوں کا تذکرہ ہے. پھر اس میں مکی دور کی آخری صورت ہونے کی وجہ سے وہ جس کو آپ کہہ لیجئے کہ مزاحمت یا گھبراہٹ بھی دکھتی ہے کہ جو اس دور میں موجود تھی، یعنی دعوت اللہ اور اسی طرح ڈراوے اور لوگوں کی فرمائشوں کے جواب میں ان کو یعنی اچھے قسم کے دلائل دینا جو ہے وہ اس میں موجود ہیں. تو آئیے صورت کو لیتے ہیں. بہت لائٹ صورت ہے، اس لیے صرف اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کو ایمان دے گا. بس شرط یہ کہ آپ کی نظریں قرآن پاک پہ جمی رہیں اور پینسل یا انگلی کے ساتھ آپ فوکس کرتے رہیں. ادروائز پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو لاس فیل کرتے ہیں. شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے بھری ہوئی ہے. آپ کو لگتی ہے؟ کیا آپ کو اس کتاب سے حکمت مل رہی ہے؟ الحمدللہ. کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی گئی
کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چکا دے، اور جو مان لے ان کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ دیکھ لیجیے آغاز میں قرآن کا تذکرہ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی پر لگے ہوئے الزامات کا تذکرہ۔ یاد رکھیے جس نے بھی لوگوں کو حق کی طرف بلایا اس پہ الزامات لگے، اس پہ باتیں بنی۔ اللہ کے نبی کے دور میں آپ لوگوں کے پسندیدہ تھے، فیورٹ تھے، لیکن جو ہی آپ کی تعلیمات کا اثر ان لوگوں کے باپ دادا کے طور طریقوں پہ پڑا تو اسی سے لوگ باتیں بنانے لگے۔ لیکن یہاں جو چیز ہمارے لیے خوبصورت ہے وہ کیا ہے کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، یہ سچی عزت اور ناموری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت دے گا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے۔ سچائی کو آپ بہت زیادہ فیل کیا کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو بھی اس کتاب سے جڑتا ہے اس کو دنیا میں بھی سچی شہرت ملتی ہے اور عزت ملتی ہے، اس کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ ان الجنتی معیہ، ان کو آخری دور میں لوگوں نے جیل میں ڈال دیا تو کہتے تھے کوئی بات نہیں، میری جنت میرے ساتھ ہے۔ مومن کو دنیا میں بھی سچی عزت ملتی ہے، سرفرازی ملتی ہے، وہ جھومتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ آج ہمیں اس طریقے سے محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن جو آپ کو سب سے خوبصورت چیز دیتا ہے نا، وہ اللہ کا تقویٰ بھی دیتا ہے اور نیکیاں کرنے کا سورس ہے۔ بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا سرچشمہ قرآن ہے۔ اگر آپ کو اپنا ایمان ڈاؤن ہو، فیل ہوتا ہوا ہو، جیسے شوگر لو ہو تو آپ فوراً سویٹ کھانا چاہتے ہیں، اگر بلڈ پریشر لو ہو تو آپ پانی میں نمک گھول کے پیتے ہیں، اس طرح اگر آپ میں سے کسی کو بھی اپنا ایمان ابھی بھی کم دکھ رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ اس قرآن سے جڑے رہیں، اس سے آپ کو بہت انرجی ملے گی۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ 3 دوست ہیں، کسی پیٹرول پمپ پہ اکٹھے ہوئے، ایک ہی برانڈ کی گاڑی، سب نے فل ٹینکی بھری۔ اگلے مہینے جب تینوں واپس ملتے ہیں تو ایک کہتا ہے کہ میں نے تو اس مہینے میں 4 دفعہ گیس لی، دوسرا کہتا ہے میں نے 2 دفعہ، تیسرا کہتا ہے میں نے تو بس وہی لی تھی اب نہیں لی۔ تینوں میں فرق کس بات کا ہے؟ کہ جس نے زیادہ گیس لی اس نے گاڑی زیادہ چلائی، اور جس کو ضرورت نہیں پڑی اس نے گاڑی نہیں چلائی۔ بس یہی ہے مثال کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا ہم قرآن سنتے ہیں اس طرح سے تو ہمارے ایمان کی ٹینکی فل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس ایمان کو لے کر اپنی عملی زندگی میں نیکیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو ان کا وہ ایمان یوٹیلائز ہو رہا ہوتا ہے۔ ذرا سا یوز کر لیا، باہر نکلے، ادھر دیکھا، کوئی برائی دیکھ لی، کسی سے نظر پڑ گئی، کچھ ہوئی، فوراً کریونگ ہوتی ہے، نہیں پھر جانا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، پھر آتے ہیں نماز کی، پھر ایمان کی ٹینکی فل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنی نیکیاں کرتے جائیں گے نا اتنا آپ کا قرآن سننے کو دل چاہے گا۔ اگر اس وقت 10 پارے پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو قرآن سننے کی تڑپ نہیں ہو رہی اور نیند اچھی ہے اور سستی ہے تو پھر دعا کیجئے کہ آپ کو جو تقویٰ یہاں سے مل رہا ہے آپ اس کو یوز کریں۔ ہم یوز نہیں کرتے جو کھانا تو وہ دیکھ لیجئے معدے میں بھبوجھل بنتا ہے، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی تڑپ لگا دے اور قدم الصدق عند ربہم کر دے، کہ جس کو ایک اور جگہ کہا گیا کہ عند ملیک مقتدر، بڑے خوبصورت فرشتوں میں اللہ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرے گا۔ کون اللہ؟ آئیے ذرا اب اللہ سے پھر تعلق جوڑتے ہیں۔ پچھلی صورتوں میں تو ہمیں ہوش ہی نہ آئی کیونکہ اتنے احکامات اور اتنی محنتیں تھیں اللہ کے راستے کی۔ کس کے لیے آسان ہے؟ جس کو اللہ کی قدر ہے۔ کون رب؟ ان ربکم اللہ الذی، حقیقت میں تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، پس تم اس کی عبادت کرو، کیا پھر تم ہوش میں نہ آؤگے؟ دیکھ لیجئے اللہ نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں جب تک کہ اللہ اس کو سفارش کرنے کا حکم نہ دے۔ اور دیکھو لوگوں تمہیں اس کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ الیہ مرجعکم جمیعا، ہائی لائٹ کیجئے گا اس کو، اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، پکا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے۔ یہ سب ربوبیت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب ہے۔ آج جائیے گا نہیں، اینڈ پہ آپ کو ایک بڑی خوبصورت ویڈیو دکھائیں گے جس سے آپ کو ربوبیت دکھے گی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ نے کیا کچھ پیدا کیا ہوا ہے، پھر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔
تو فرمایا پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کے جرم میں جو وہ کرتے تھے۔ دو میں سے ایک انجام ہر ایک ہے، یا کولڈ ڈرنکس ملیں گے یا بوائلنگ واٹر ملے گا۔ ہم دنیا میں سوچ لیں، ہم پانی نہیں پی سکتے برف کے بغیر، لیکن قیامت کے دن کیا حال ہوگا اگر اس حق کی مخالفت کی اور اس کے بدلے میں کھولتا ہوا پانی پینا پڑا۔ ہم نے اس حقیقت کو بہت جھٹلایا جو ہم سب کے سر پہ کوک رہی ہے۔ اگر وہ سمجھ آ جائے تو یہاں کے ذائقے چھوڑ کے ہم آخرت کے ذائقوں کی فکر میں لگ جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی کچھ اور صفات، هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اور لوگوں، اللہ نے یہ سب کچھ برحق پیدا کیا ہے، پرپس فل ہے، پرپس لیس لائف نہیں ہے۔ وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ لِقَوْمِ یتقون، اوپر کیا ہے؟ لِقَوْمِ یعلمون، علم علم۔ یہاں سے آپ ذرا ہائی لائٹ کر کے دیکھیے گا کہ علم کا لفظ کتنی دفعہ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں علم لوگ ہے تو خوف آئے گا۔ تقوی اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جتنا علم لیں گے اتنا تقوی آئے گا، اور تقوی بڑھتا ہے تو اس کے بدلے میں انسان کو علم کی طلب لگ جاتی ہے۔ فرمایا لوگوں کا حال کیا ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان کی دنیا کی فکروں اور اندیشوں میں جینے سے اور دنیا میں انوالومنٹ کی وجہ سے، اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے، بس اسی کا غم، اسی کا رونا، اسی کی غم خوشیاں۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، 3 علامتیں، ان کو 1 2 3 فوراً کر لیا کریں۔ سوچنا آسان ہو جاتا ہے جب پوائنٹس لگ جاتے ہیں۔ اپنے آپ سے خود پوچھ لیں، کیا مجھے اللہ سے ملاقات کا یقین ہے؟ کیا میں صرف دنیا ہی کے فائدوں پہ راضی تو نہیں ہو گئی؟ اور کیا میں یہیں اطمینان تو نہیں پا رہی؟ اور کیا اللہ کے قرآن کی اور اللہ کی کائنات کی آیتوں سے میں غافل تو نہیں؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، ورنہ انجام کیا ہے؟ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کو وہ کماتے تھے اپنے برے عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل درست کر دے۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ان سچائیوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک عمل کرتے رہے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ پر چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کی یہ صدا ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں ان کی صدا کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ سیدھی راہ پر چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کی یہ صدا ہوگی کہ پاک ہے تو اے اللہ۔ ان کی یہ دعا ہوگی کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ دل چاہتا ہے آپ دیکھیے یہ کلچر ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اس سے پھر بندہ مدرسے کا پڑھا ہوا لگتا ہے، یہ تو نہیں۔ سلام بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، اس طرح ڈیلی سی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ خارج غلط ہو جائیں گے، ایسے پھر لوگ کہیں گے یہ کوئی مدرسہ ٹائپ کے لوگ ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ مومن ہر بات میں اللہ کا نام لینا چاہتا ہے۔ دنیا میں چونکہ اللہ کی تعریفوں کے گن گاتا تھا تو جنت میں جا کے یہ نہیں بڑے مارے گا بڑی محنت کی ہے جی، آپ کو کیا پتا ہم نے کیا کیا ہے، نہیں، اللہ ان کے لیے کرے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنا بھی زیادہ انسان اللہ کی طرف بھاگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنا اس کو بلاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ آپ یہ کیجئے کہ اپنی فکر کیجئے، تڑپ پیدا کیجئے۔ جتنا ہمارا عقیدہ درست ہوگا نا، اتنی زیادہ ہدایت زیادہ آئے گی۔ عقیدے کا گہرا تعلق ہے ہماری ہدایت کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں بتائے تو بڑا مزہ آتا ہے، فلاں بتائے تو مزہ نہیں آتا، یہ درست نہیں ہے۔ بتانے والے کی وجہ سے نہیں،
ایمان کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے. مزہ بہت آئے گا آپ کو بات سن کر، لیکن مانیں گے کب؟ جب آپ کے اندر ایمان ہوگا. ایک بڑی خوبصورت بات کسی کی سنی کہ دل وہ دروازہ ہے جس کا ہینڈل اندر سے کھلتا ہے. آپ کو کھولنا پڑے گا. آپ کو یہاں قرآن سن کے کتنا ہی مزہ کیوں نہ آ رہا ہو، فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے دل کو کھولیں گے ہدایت کے لیے کہ یو آر موسٹ ویلکم. میں نہیں ڈر رہی ہدایت، تم آ جاؤ اندر، میرے گھر میں بیٹھو. اور دعا کرتے ہیں کہ یہ ہدایت ہمارے پوری زندگی پہ چھا جائے اور ہم حقیقت میں اس کو اپنے دل میں جگہ دیں. ورنہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی. مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ ہے اللہ کا انتقام. تم روٹھے ہم چھوٹے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا کس نے کبھی کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہ تھا. سچ ہے کہ نہیں؟ سوچئے ذرا، جب کوئی رزلٹ نکلنا ہوتا ہے اس دن دل کا کیا حال ہوتا ہے. اماں، دادی، خالہ، پھپھو سب کو فون کرتے ہیں جائے نماز پہ بیٹھ جاؤ، اور ایک پیٹ میں بل پڑ رہا ہوتا ہے. کوئی سوچئے ذرا حالت جب ہم بے چین تھے. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کے لیے کتنا تڑپتے ہیں. میں نے ماؤں کو بچوں کے رزلٹ کے لیے بہت تڑپتے دیکھا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ان کا آخرت کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یہ بچے مٹی کے بنے ہوئے گڑیاں یا گڈے نہیں ہیں، یہ گوشت پوست کے انسان ہیں. اگر آپ نے ان کی آخرت کی فکر نہ کی تو یاد رکھیے آپ بھی پریشان ہوں گے اور یہ بھی پریشان ہوں گے. آپ کہتے کیا کریں؟ جس تڑپ سے ان کی دنیا کے کیریئر کو لیتے ہیں نا، اس سے زیادہ ان کی آخرت کے لیے لیجئے. ورنہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوبصورت بنا دیے گئے. لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا طریقہ اختیار کیا. ان کے رسول بھی ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. دیکھیے، لوگ رسولوں کی نہیں مانتے تھے. ہم جیسے گناہ گاروں کی بات سن کے کون مانے؟ نہیں، نہ ہم نے کسی کو کنونس کرنا ہے، نہ ہم نے کسی کو فورس کرنا ہے. ہم نے تو ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے کہ دوسروں کو کنوے کر دیں. جسٹ کنوے دا میسج، دیٹس اٹ. اس کے بعد وما علینا الا البلاغ. جب ہم منوانے کی فکریں کرتے ہیں نا، پھر لوگوں کے لیے نرمیاں کرتے کرتے اپنا دین چھوڑ چکے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ لوگ تو نبیوں کی بھی نہیں مانتے. اسی طرح مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یہ ہے ہائی لائٹ کرنے کا نقطہ، اس کو کر لیجئے گا کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ تاکہ تمہیں آبزرو کریں، ایگزامن کریں ہم تم کو کہ تم کام کیا کرتے ہو. لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے. یہ فن پلیکس نہیں، یہ پارٹی پلیکس نہیں، یہ کوئی پکنک ٹائم نہیں ہے. یہ دنیا امتحان کا کمرہ ہے. پھر یہ دعویٰ مت کیجئے کہ یو لیو اونلی ونس. نہیں، کچھ نہیں ہوتا، پلیز پلیز. جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم کمرہ امتحان میں آئے تو ہمارا بالکل سٹائل آف تھنکنگ بدل جاتا ہے. 29ویں پارے میں انشاءاللہ بات ہوگی، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھا دے. مائنڈ سیٹ اسی سے چینج ہوتا ہے. دیکھیے، جو سوچ آپ گھر سے لے کے جاتے ہیں وہی کام کرتے ہیں نا. بازار جاتے ہیں تو میکسیمم شاپنگ کیوں کرتے ہیں؟ گھر سے سوچ کے گئے تھے شاپنگ کرنی ہے. شادی میں گئے تھے تو وہاں پین اوڑھ کے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہمارا یہ سوچ ہے. بس زندگی کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر بدل لیں تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی. لیکن اس کے برعکس جب لوگ اس مقصد کے غافل ہوتے ہیں تو حال کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے. یہ جملہ بھی آپ کو سورۃ یونس میں بار بار ملے گا کہ لوگوں تم ہم سے ملنا نہیں چاہتے. کبھی آپ کو کسی سے بہت محبت ہو اور پھر وہ آپ سے بات نہ کرے تب کیا کہتے ہیں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا ملنے کو، آپ کا دل نہیں چاہتا بات کرنے کو. بعض دفعہ کام بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارا دل چاہتا ہے بات کرنے کو، اور بعض دفعہ کئی کام ہوتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں چاہتا بات کرنے کو. تو اللہ کہتے ہیں لوگوں نہیں دل چاہتا ہم سے ملنے کو. اور حقیقت ہے جس کا 5 وقت کی نماز میں نہیں دل چاہا اس کو آخرت کے دن کہا ہوگا. وہ تو کہے گا نہ ہی سامنا تو اچھا. کس سے نہیں ملنا چاہتے؟ جس کا کچھ دینا ہوتا ہے یا جس کی مرضی نہیں مانی ہوتی. کبھی کوئی آپ کو کام کہے اور اب وہ کام کر چکے ہیں تو بے چینی کیا ہوتی ہے؟ وقت کا بھی نہیں انتظار کرتے، جھٹ سے فون کر کے آپ یا ملنے آ جاتے ہیں کہ جی وہ کام میں نے ایسا کر دیا.
تو اصل بات پھر ہماری پیچھے کوششیں ہی ہیں. اچھی کوششیں والے اللہ کے ساتھ ملنے کی توقع کرتے ہیں. جب اللہ سے ملنے کی توقع نہیں ہوتی نا تو پھر زبان بہت کھلتی ہے. کیا کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کوئی ترمیم کر دو. اے نبی ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر لوں. میں تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور نہیں اچھا لگتا قرآن تو اور کہہ دو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن کبھی تم کو نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان میں رہا ہوں نا، 40 سال نبوت سے پہلے کے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات کھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے. مجرم، کرمنلز، سنر نہیں کہا. آج کے دور میں سن کو اتنا بڑا گناہ نہیں ہو. یو آر سنر نو پرابلم، بٹ یو آر کرمنل او نو، جیل ہو جائے گی. کیا کرائم کیا ہم نے؟ آپ سوچیے ان آیات میں لوگوں نے ایک مطالبہ کیا، پرزور مطالبہ، کہ اس کتاب کو بدلو. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں اس سے کمپرومائز کرو، اور بعض دفعہ انسانوں سے محبت کا نام لے لے کر اس قرآن کو بدلاتے ہیں. کہتے ہیں اس میں سے ڈیتھ پینلٹی نکالو، جہاد نکال دو. اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیوں یہ مطالبے کرتے ہو. آپ دیکھیے کہ ایک انگلش کی کتاب چھپی امریکہ میں کہ وٹ کائنڈ آف اسلام ڈز ویسٹ وانٹ، یعنی یہ کتاب ہے، کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھ لیں. آج یہ کتابیں چھپنی شروع ہو گئیں کہ اچھا لاؤ بتاؤ بھئی ویسٹرن لوگوں تم کیسا قرآن چاہتے ہو، ہم تمہیں وہ بتائیں. پھر ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں کسی دین والے کے پاس کہ جا کے ذرا یہ مسئلے چینج کر دیں. آج آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن پریکٹیکل نہیں ہے، حالانکہ ہر دور کے نبی کو لوگوں نے یہی کہا کہ آپ کی باتیں میں نہیں سمجھ آتی. اگر ہر آسانی سے، اگر آپ جو چاہتے ہیں آپ کا دل چاہے، اگر آپ دیکھیں کہ ہر وہ چیز جو میرے نفس کو اچھی لگتی ہے اگر وہ قرآن میں ہوتی تو جہاد بھی نفس کیا تھا. تو اس قرآن کو آپ کانٹ چھانٹ کر فٹ نہیں کر سکتے. ایک آپ نے جملہ سنا ہوگا، ایک بعض ڈریسز پہ لکھا ہوتا ہے کہ ون سائز فٹس ٹو آل، ہوتے ہیں نا، یہ قرآن ہے. یہ سب کو اپنے اوپر خود فٹ کرنا پڑے گا، آپ ٹرم نہیں کر سکتے. قرآن نہیں بڑا ہوگا، سوری، اٹس ناٹ چینجیبل. آپ پی ڈی ایف چیز دیکھتے ہیں تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، سب کو پتہ ہے. جے پیگ ہوگا تو نہیں چینج کریں گے، لیکن آپ اوریجنل فائلیں کھولیں، جتنی مرضی چیزیں ڈالیں کریں. اللہ کہتا ہے لوگوں یہ قرآن نہیں بڑا ہوگا، اسٹاپ دس دا فائنل ورژن. تم کو اپنے گناہوں کا ویٹ لوز کرنا پڑے گا تاکہ خود کو اس میں فٹ کرو. اس ڈبے کا سائز نہیں بدلے گا. جیسے پرائرٹی میل ہوتی ہے نا، اس کے خاص فکسڈ سائز ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی چیزیں. بعض دفعہ لوگ بعد میں کہتے ہیں جی وہ 2 کتابیں ہم نے نکال دی تھی کیونکہ ڈبے میں پوری نہیں آ رہی تھی. تھوڑا سا کہتے ہیں یو پی ایس والوں کو کہ ڈبہ بڑا کر لیں، وہ تو نہیں کرتے، تو قرآن بدلا جائے گا. آج ہم مسلمانوں کا یہ بہت بڑا جرم ہے، ہم کسی ایسے قرآن کے انتظار میں جو ہماری ساری رسموں کو اور ہماری ساری عادات اور رواج اور چیزوں اور ساتھ ساتھ نان مسلموں کو خوش کرے، پھر کہتے ہیں دیکھنا ہم پکے مومن ہو جائیں گے. کہا نہیں، چھوڑ دو، مجھے نہیں چاہیے، مت تم پڑھو اس قرآن کو، مت سمجھو. ایسے لوگ جب اللہ کو چھوڑتے ہیں نا تو کہاں جاتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. یہ لوگ اللہ کے سوا ان لوگوں کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ تو ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں، اور کہتے ہی ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے نبی ان سے کہو کیا تم لوگ اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی اس کتاب کو چھوڑ کر بیکار چیزوں میں. سچی بتائیے جو عموماً ہماری زندگی کی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ سوچیے آج کل دورہ قرآن بھی ہو رہا ہے اور سمر بھی چل رہا ہے نا، ساتھ ساتھ ہے. آپ سب اپنے ایج کے حساب سے دیکھیے، یہ چلے 3 سے اوپر کر لیں آنے جانے کو کر کے، ان 4 گھنٹوں اور 5 وقت کی نمازیں یا جو عبادت ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا زندگی کا گول ہے؟ سوتے ہیں، اگر ای میلیں چیک کرتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں. لا یضرہم ولا ینفعہم، وہ تو ضرر بھی بہت دیتی ہیں. موسٹلی لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو فائدہ نہیں نقصان دیتی ہیں. اس سے تھوڑے سے ایوریج ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑھ کے کیا کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں کہ جو نفع نہ دے نقصان نہ دے. مثال دیتی ہوں کہ آپ اخبار جو پڑھتے ہیں، ایک سپارہ نہیں پڑھ پاتے قرآن کا لیکن آپ اخبار پورا پڑھتے ہیں. لا یضرہم ولا ینفعہم،
نہ دنیا کے حالات بدلنے. اگر وہ خبر آپ کو نہ پتہ چلے تو آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ ہاں زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، اس میں کوئی ایڈ پڑھ لیا کہ سیل لگی ہوئی ہے جا کے لے آؤں، بس اتنا کو آپ کو فائدہ ہوگا نا. لیکن کتنے اتفاق سے لوگ صبح قرآن نہیں پڑھتے جتنے اتفاق سے اخباریں پڑھتے ہیں. اپنی زندگی کو پرپل فل کریں. مومن کیا کرتا ہے؟ نفع لیتا ہے، نقصان نہیں کرنا چاہتا اپنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں تم کیوں بھٹکے ہو؟ تو کہ تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. اب ہماری ہسٹری سنائی جا رہی ہے. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً. ابتدا میں سارے لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی سب توحید پر تھے. لکھ لیجیے اس کے آگے کہ سب لا الہ الا اللہ کہتے تھے. آج یہ بھی ایک جھوٹا سلوگن ہے کہ لوگ شروع میں شرک پہ تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے خدا کو ڈھونڈا. لیکن بات بالکل اپوزٹ ہے. سب ایک تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں یہ باہم اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. حق شروع میں ایک ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے. اس کو ایسے سمجھیے کہ شروع میں ایک چیز بنتی ہے، بعد میں اس کی کتنی نقلیں بن جاتی ہیں، کاپیڈ چیزیں. بس یہ ہے. اصل دین ایک تھا اللہ کا، بعد میں لوگوں نے بدل دیا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو کہ غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہے. اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. بس اللہ کیسے انتظار کرتا ہے؟ دیکھیے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. توحید کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے لیے نہ تو کوئی کیفیت بیان کریں، نہ مثال دیں، نہ اس کا کوئی کسی سے ریلیٹ کریں. لیکن صرف ایک چھوٹی سی مثال سمجھ کے دیکھیں کہ کوئی ایگزامینر ہے. مثال ہے کہ ہم یہاں آپ کا پیپر لے رہے ہوں تو بیچ میں ایک شخص راؤنڈ پہ ہوگا نا. ایگزامینر کیا کرتا ہے؟ صرف راؤنڈ لے رہا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے آپ پیپر میں غلط جواب لکھ رہے ہیں، ہاتھ پکڑ کے آپ کا ٹھیک نہیں کراتا، ورنہ وہ چیٹنگ ہو جائے گی. اللہ بھی یہی کر رہا ہے، ہمیں صرف واچ کر رہا ہے. زبردستی ہم سے نیکی نہیں کراتا، زبردستی ہم سے گناہ نہیں کراتا. صرف ہی از واچنگ اس کہ دیکھو کرتے کیا، کل بتائے گا. اسی لیے فرما دیا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب بھی ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ سارے مسئلے طے ہو جاتے ہیں، وہ سارے نیکیوں کے ارادے پیچھے چلے گئے کیونکہ خوشی آ گئی ہے نا. رحمت کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا، شادی ہو گئی، گھر مل گیا بڑا. اللہ کہتے ہیں پھر ایسے ہماری آیتوں کے معاملے میں چال بازیاں کرتے ہیں، نہیں نہیں یہ مطلب نہیں، وہ مطلب نہیں، یہ بھی جائز وہ بھی جائز. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. آپ سوچئے فرشتوں میں اگر کوئی سینس ہوتی، فیلنگز ہوتی تو وہ ہمارے غلط عمل دیکھ کر دکھی رہتے. اللہ نے ان کو ہر چیز سے پاک رکھا ہے، ورنہ ہم انسانوں کے جو عمل جا رہے ہیں فرشتوں کے پاس، کبھی کوئی کسی فرشتے کو ہنستا نہ دیکھے. حدیث میں آتا ہے کہ مالک جو جہنم کا دروغہ ہے کسی نے آج تک اس کو ہنستے نہیں دیکھا. یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ چاہے خود کتنی ہی خوش کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں اور وہ بہت بیمار ہیں اور چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں تو کیا آپ کا دل خوش ہوگا؟ ہم دکھی لوگوں کے بیچ میں خوش نہیں رہ پاتے. تو ذرا سوچئے کہ ہمارے جو عمل ہیں یہ فرشتوں تک اور اللہ کے دین تک جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہوگا. دعا کیجئے کہ ہم عزت رکھیں وہ فرشتے جنہوں نے ہماری تخلیق کے اوپر اللہ سے یہ حکمت طلب کی تھی کہ اللہ کیوں پیدا کر رہا ہے ان کو، یہ جھگڑے کریں گے، یہ اختلاف کریں گے، کہ آج ہم سب ایسے نہیں ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک ایسے طوفان کا ذکر ہے جو ہماری زندگی میں بھی کئی دفعہ آیا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سمجھا. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر مخالف ہوا پر خوشی خوشی سفر کرتے ہو، یعنی کسی ٹرپ پہ گئے ہو، شپ میں بیٹھے ہوئے ہو، تم نے کوئی پیکج لیا ہوا ہے، انجوائے کرتے ہو، پوری رات دن سفر میں ہوتے ہو، پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں، یعنی طوفان آ گیا. اب تمہاری پرسکون کشتیاں جو تھی وہ ڈولنے لگتی ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے. اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ کو پکارتے ہیں. اس کو کہتے ہیں توحید فی الدعا. آگے جا کے شرک کا موضوع جب کروں گی تو لکھاؤں گی، یہاں اس کی ڈیٹیل ہم نہیں لکھیں گے، لیکن تعلق باللہ میں اس کو لکھ لیجئے کہ عبادت میں جو شرک ہے نا اس میں سے ایک معروف قسم دعاؤں میں شرک ہے. کیا کہ جب بڑی مشکل آتی تھی تو اپنے بزرگوں کو بلاتے تھے،
چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگ لیتے بڑی بڑی. یعنی ان کا حال کیا تھا؟ عام زندگی میں اپنے بتوں سے مانگتے، سمندر کے موجوں میں جب پھنس جاتے تو پھر کیا کہتے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، یہاں ہمارا وہ لات منات عزا اور ہمارا مشکل کشا نہیں پہنچ سکتا، اب اللہ کو پکارو. آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بالکل اپوزٹ. ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے لے لو، چھوٹی روز کی دعائیں اللہ سے پکارو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کو بڑی مشکل ہوئی نا، فلاں قبر پہ جا کے اللہ چاہو کروں گی اللہ سے، لیکن فلاں بزرگ کے وسیلے سے کراؤں گی. سمجھیے گا؟ اس پہ انشاءاللہ جب آپ ڈیفینیشن سنیں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ مشکل میں پڑتے تھے تو پھر اللہ کو پکارتے تھے خالص کر کے، مخلصین لہ الدین. یہاں دین سے مراد عبادت ہے، دعا ہے. کیا کہتے تھے؟ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. ہم اگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے مڑ کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بتا دو، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. کبھی آپ نے کسی ملک کا کوئی باغی دیکھے؟ سمجھتے ہیں باغی کو؟ جو حکومت وقت سے اپوزٹ بات کرے، جا کے تلوار یا پستول لے کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہم اس قانون کے قوانین کو نہیں مانتے، سزا اس کی قتل ہے، باغی ہے، اس کو مار دو. اللہ کہتے تم میرے ساتھ بغاوت کر کے جیتے ہو. کبھی تم نے سوچا تم کسی ملک میں رہ کر ایک قانون توڑتے ہو، دوسرا توڑتے ہو، تیسرے میں ہو سکتا ہے وہ تمہیں جیل میں لے جائیں. پہلی غلطی پہ وہ وارننگ دے دیں گے، دوسری پہ تمہیں دھمکی دے دیں گے، تیسری پہ تمہیں ملک سے نکال دیں گے یا وہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. کبھی تم نے سوچا کہ تم اللہ کے خلاف کتنی بغاوتیں کرتے ہو؟ دن میں 5 بار نماز نہ پڑھ کے بغاوت نہیں ہے کیا؟ حرام کما کے بغاوت نہیں ہے؟ حلال سے دور رہنا بغاوت نہیں ہے؟ زندگی کو بیکار ختم استعمال کر دینا کیا بغاوت نہیں ہے؟ کہا اگر کرتے ہو تو یہ سب تمہارے خلاف پڑے گی. یہ آج پڑی ہوئی ہے. یہ جو ہمارے آنسو ہیں آنکھوں میں، یہ ہماری بغاوتوں کا نتیجہ ہے. کہا کوئی بات نہیں، دنیا کی زندگی کے چند روز کے مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. کبھی پیشی نہ ہوتی نا اللہ کے سامنے تو پھر بھی بچ جاتے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کرتے رہے ہو. اور رہ گئی یہ دنیا، یہ باسی دنیا جس کے پیچھے تم مرتے ہو، تو یاد رکھو انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. رہی یہ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں تم مست ہو کر ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہو. دیکھیے ڈانٹ ہے، اور اس کی اگلی آیت کو، اگلے حصے کو ذرا امیجینیشن میں لا کے سنیے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ میری آیتیں تم سے اس لیے نہیں سنی جا رہی، یا میری نشانیوں پہ غور و فکر اس لیے نہیں کر رہے نا کہ دنیا میں مصروف بہت ہو، تمہارا ذہن بہت آکیوپائڈ ہے، تمہیں جاب کرنی ہے، تمہیں بچے پال رہے ہو، تمہیں بہت سارے غم میں آگے پیچھے کے. تو آؤ ذرا میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری دنیا کتنی کمزور ہے. تو اس کے غم کیا اور اس کی خوشیاں کیا. کیسے ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا. سوچئے گا بارش ہو رہی ہے تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. بارش کے ساتھ سبزے کا تصور آتا ہے نا. پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. آپ تصور میں لے آئیں کہ بچہ تھا، جوان ہونے لگا، اب ماں کی نظریں لگی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ اب یہ بچہ کمائے گا، پالے گا، ہم نے اتنی مشکلات سے کیا، یہ کیا. یہ جوانوں کو سوچنے والی ہے. یہ یوتھ ینگ ایج میں ڈیتھ کی خبر ہے اس میں، کہ بالکل کھڑی جس کو کہیں کہ فصل تھی، اور پھر عین اسی وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا، یعنی ملک الموت آیا اور اس بچے کی جان لے گیا. اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. ماں کی گود خالی، ماں تڑپ رہی، باپ بے چین ہے. باپ کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی، ماں کہتی ہے میرا سینہ جل رہا ہے. کبھی سوچو لوگو، اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اتامرنا بیاتن. اب دیکھیے آج ہم پر سب سے زیادہ پریشر اس دنیا کا ہی ہے نا، پیئر پریشر. لوگ کیا کہیں گے، ہائے یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم کہتے ہیں ہائے میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. یہ سوچئے کہ میرے بچے مر گئے تو ان کا کیا ہوگا.
یہ جملہ لکھیے ذرا، میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ ٹھیک جملہ ہے؟ یا میرے بچے مر گئے تو ان کا کیا ہوگا؟ ہم جس وقت اپنے جوان بچے کو رو رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ اس وقت اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی کتنی بغاوتیں تھیں، اس کی کتنی سرکشیاں تھیں؟ کیا ہے آج ہمارے پاس؟ اگر ہم نے اس دنیا میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے جوانوں کو نہ لگایا آخرت کے لیے، آج مرے کل وہاں کیا ہوگا؟ آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہاں تو MBA کر لیا تھا، یہاں تو وہ پڑھ رہے تھے، اور یہاں تو وہ ڈاکٹر بن رہے تھے، وہاں کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں رہنے والا کروڑ پتی اگر روپے کو ڈالر میں کنورٹ نہیں کرے گا نا، تو جو ہی امریکہ پہنچے گا نا تو وہ کنگال ہوگا، پاکستانی روپیہ شاید ہی کوئی لے گا۔ اسی طرح اس دنیا کی نیکیاں اور یہاں کی نعمتوں کو نیکیوں میں بدلنا ہے۔ جیسے دنیا میں ڈالر چلتا ہے نا، اس طرح آخرت میں نیکیاں چلیں گی۔ اور اگر ہم نہ لیں تو اب کوئی کہے کہ ڈالر میں نے اس لیے نہیں لینا کہ اس کے اوپر جو تصویر ہے نا وہ مجھے نہیں پسند، اور ڈالر جو ہے نا وہ گرین کلر کا ہوتا ہے، آئی ڈونٹ لائک دس، تو نہ لیجیے۔ کبھی کوئی سنا بھی اپنے کسی کو یہ کہتے ہوئے؟ تو پھر دین کیوں چھوڑے میں کہ یہ نہیں کہ اس لیے مشکل ہے، یہ اس لیے مشکل ہے؟ ایکچولی سیریس ہی نہیں ہوتے۔ کوئی کہ نہیں میں سنجیدہ ہی نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم اس دنیا میں رہتے ہوئے جب تک آخرت کو نہیں سوچو گے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک تو جہنم کا عذاب، پھر پچھتاوے کا عذاب، پھر واپس نہ آنے کا عذاب، کیا حال ہوگا؟ میں کہتی ہوں صرف 10% سے شروع کریں، ڈیٹیچ کریں خود کو اپنی دنیا سے، 100 پہ بھی آئیں گے۔ جتنا ہمارا دل اس دنیا میں پڑا ہوا ہے نا اتنا ہم دکھی ہیں۔ آپ کو آج سٹریس ہے نا، یا آج آپ ڈپریس ہیں، یا آج آپ کو کوئی مائگرین ہے، فوراً چیک کریں کوئی دنیا کا غم اندر لگا ہوا ہے، کوئی بچے کا غم ہے، کوئی مال کا ہے، کوئی اولاد کا ہے، کوئی گھر کا ہے، کوئی کسی اگلے کا، کوئی پچھلے کا۔ سب غموں کو اتار کے ڈسٹ بن میں پھینک کے دیکھیں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ دنیا بہت رلاتی ہے، یہ اولادیں بہت رلاتی ہیں، یہ ہمارا کیریئر ہمیں بہت رلاتا ہے۔ میں نے دیکھا لوگ کافیوں کے کپ پی پی کے آنکھیں پٹ پٹ کھلی ہوتی ہیں، 2 3 دن نہیں سوتے۔ کیوں جی؟ کل کیمسٹری کا پیپر ہے، کیوں جی بس 4 دن رہ گئے پیپرز میں۔ کبھی ہم نے سوچا ہمارا آخرت کا پیپر ہمارے ہاتھ میں ہے، صرف ہمیں کھولنے کی دیر ہے۔ اللہ نے دنیا میں دے کے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ پکاریں لگاتا ہے لوگوں، واللہ یدعو الی دار السلام، اور لوگوں تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو اور اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی اور مزید فضل ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ اس انویٹیشن پر کیا کہتی ہیں، آیت کو ہائی لائٹ کریں۔ آپ کو انویٹیشن لیٹر کتنے آتے ہوں گے؟ کارڈ آتے ہیں، بلکہ بڑے خوبصورت پوری کتابیں چھپی بھی آتی ہیں نا۔ کیا کرتے ہیں آپ اپنے انویٹیشن کارڈز کے ساتھ؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کس کی طرف سے آیا ہے، ایسے ہی ہے نا، لکھ لیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہاں بلایا ہے، پھر مائنڈ اور بن جاتا ہے، اچھا اپنے نے بلایا جانا ہے، کہاں؟ وہ PC میں، ماشاءاللہ۔ پھر آپ نیچے دیکھتے ہیں اس نے اپنے بڑے پیار سے اس نے بلایا، ساتھ فون بھی کر دیتا ہے کہ دیکھیں آپ نے ضرور آنا ہے۔ جتنی گریں پڑتی جاتی ہیں آپ جانے کا ارادہ بنا لیتے ہیں نا، اور بالفرض آپ کو کوئی انویٹیشن کارڈ کیا ایک فلائر ملتا ہے کہ جی آئیے گا وہاں، بلانے والے کا نام کیا ہے، کسی مدرسے کا نام، کسی ادارے کا نام، نور القرآن کا نام لگا لیں، بیچارے ہر وقت بلاتے ہی رہتے ہیں آپ کو۔ آپ کہا ہاں کہاں ہے؟ ادھر ہے، اچھا ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ سچ بتائیے، کیا ہم اللہ کی اس انویٹیشن پر لبیک کہتے ہیں؟ کہتے نہیں، کرنا چاہتے ہیں لبیک، لیکن بہت غم ہے۔ اللہ کہتا ہے ارادے کرو، اللہ تمہارا ہاتھ پکڑے گا، وہ راستے دکھائے گا۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی کسی کو کوئی دعوت کا کارڈ ملے، بہت آپ امیجینیشن میں لائیں، بہت خوبصورت ہوٹل ہے اور شہر کی بہت بڑی شخصیت آپ کو ایک کارڈ بھیجتی ہے، بس ایک مسئلہ ہے کہ اس جگہ پہنچنے کے راستے بڑے اجنبی ہیں، آپ کبھی اس راستے پہ نہیں گئی۔ دوسرا یہ کہ تھوڑا مشکل، اور آپ کو ڈر ہے کہ میں لاسٹ بھی ہو سکتی ہوں اور میں اکیلی بھی ہوں۔ کیا کریں گے؟ میں بتاؤں آپ کیا کریں گے؟ آپ اس دن کا نہیں انتظار کریں گے جس دن دعوت ہے، آپ ایک دن پہلے جا کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ راستے سارے دیکھ آئیں گے، کیونکہ کل پہلی دفعہ جانا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ کہتا ہے آؤ سبل السلام پہ، پھر کیوں اندیشے ہیں؟ ہائے تنہا رہ جاؤں گی، ہائے اجنبی راستہ ہے، ہائے مشکل ہوگی، ہائے میں اکیلی ہوں، ہائے میں اکیلی ہوں۔ تو نیت کیجئے۔ کتنے لوگوں نے نیت کی ہوئی آپ میں سے سبل السلام میں آنے کی؟
آج دعا کر لیجئے، مبارک ہو آپ سب کو، اور جنہوں نے نہیں کی وہ دعا کریں ہم اپنے لیے کہ اللہ ہمیں تیرے اس وعدے کا یقین آ جائے، اور جس کو یقین نہیں آتا وہ پرانے اسٹوڈنٹ سے مل لے کہ کچھ ملا تھا آپ کو کہ نہیں ملا تھا. یہ کوئی پہلا وعدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار دعوت دیتا ہے. اس لیے واللہ یدعو الی دار السلام. کیا ملے گا؟ حسنہ و زیادہ. حسنہ پتہ کیا ہے؟ ہائی لائٹ کر لیں، لکھ لیں، جنت، اس کی تفسیر. اور زیادہ کا پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ تو پتہ چل گیا نیکیاں کریں گے تو جنت ملے گی، حسنہ یہ زیادہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہے. اس دنیا میں اللہ کو دیکھ کر، اللہ کی کتاب کو دیکھ کر اس کا چہرہ نہیں دیکھا تو آخرت میں کس کو خواہش ہوگی؟ اور نہیں کرتے، سوری وی آر بزی، وی آر سو اسکیئرڈ، بہت سخت ہو جائے گا. تو کہا ڈونٹ وری، دیکھو ان لوگوں کو وہاں کیا مل رہا ہے. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. ان کے چہرے سفید ہوں گے اور ان پر ذلت نہ چھائے گی. ہم کہتے ہیں نہیں، پھر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا بیوٹی ٹپس پہ عمل کرنے کو، ہم کھیرے مل کے گھنٹہ بیٹھ نہیں سکیں گے کیونکہ ترجمہ یاد کرنا ہے. اللہ کہتے چہرے تمہارے سفید کر دوں گا، فریش سکن ہوگی. تمہیں فیشیل مشین میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں، میں دیکھو تمہارے چہرے کتنے خوبصورت کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی عورت اتنی حسین ہوگی کہ جب وہ شربت پیے گی، سرخ رنگ کا کوئی سوچے، تو اس کے جسم میں سے اس طرح گزرے گا چمکتا ہوا کہ جیسے کرسٹل کے اندر سرخ رنگ کی ڈوری ہو. بھینی بھینی سی خوشبو، دھیمی دھیمی سی اس کے اندر چمک بھی ہوگی اور اس میں بیوٹی بھی ہوگی. اللہ آپ کو کرسٹل کی ڈال بنانا چاہتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. وہ جنت کے مستحق ہیں اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ہمیں ان میں لکھ دے. اللہ تو اپنے پاس ہمارا رجسٹریشن کر لے، چاہے ہم دنیا میں نہ کریں. لیکن اس کے برعکس والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ وہاں بدلہ پائیں گے. ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا. ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوں. بس یہ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. اس لفظ کا میں نے اپنی نظروں میں ایک کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے، توا. جب کبھی روٹیاں پکاتے ہیں لوگ تو پتہ ہے توا کتنا کالا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں جہنمیوں کے چہرے توے کی طرح سیاہ ہوں گے. دنیا میں کسی کا کالے رنگ کا ہونا اللہ کے کوئی عذاب کی نعوذ باللہ علامت نہیں ہے. بلال حبشی تھے، موسیٰ حبشی تھے، لیکن کیسے پیار سے اللہ ان کا نام لیتا ہے. لیکن جہنمی غم، ڈپریشن، کام نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنے حصے کا کام نہ کیا تو چہروں پہ کولس یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ سیاہی چھائی ہوگی جیسے رات کے ٹکڑے ہیں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے. اب یہاں ایک ذرا منظر سنیے جہنم کا، وہاں جا کے اندر کیا ہو رہا ہے. پھر جن لوگوں نے شرک کیا کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہماری اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے. تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی یعنی تو ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ گم ہو جائیں گے. یہ ہے شرک فی الدعا کی دوسری مثال. دنیا میں لوگ جن بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں نا، وہ بزرگ دو قسم کے ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے.